اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ آداب اسلامی میں خوشبو سے متعلق اہم اسلامی احکام کیا ہیں؟ اس میں کافی سارے فقہی احکام بھی آئیں گے، اور اس انداز سے شاید آپ نے اس موضوع کو نہیں پڑھا ہو کہ الگ سے ہر شخص تقریباً ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، اور لیکن اس کو اس سلسلے میں اسلام کے احکامات کیا ہیں یہ معلوم نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بہت بہت مبارک ہو۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ پیغمبر اکرم جن کا استشمام کیا کرتے تھے، انہیں سونگھا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ان سے مجھے اپنی بیٹی فاطمہ سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو خوشبو سے متعلق پہلی بات ہی ان کے ذکر سے ہم نے شروع کی، اور صرف یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہی کا نہیں تھا کہ ان سے خوشبو آیا کرتی تھی، تمام ائمہ اہل بیت اور پیغمبر اکرم ان کے جسم سے بھی ایسی ہی خوشبو آیا کرتی تھی۔ وہ جو حدیث قصہ کے اندر آپ سنتی ہیں کہ فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی کہ چاہے امام حسین علیہ السلام آئے، امام حسن آئے، حضرت امیر آئیں، سب نے آ کر یہی کہا کہ ہمیں آپ کے پاس سے رسول اللہ کی خوشبو آ رہی ہے، اپنے جد رسول اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ تقریباً سب لوگوں نے یہ کہا۔ تو اس سے مراد کوئی الگ سے کوئی خوشبو نہیں تھی، بلکہ انہوں نے کہا کہ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ، رسول اللہ کی خوشبو آ رہی۔ تو بہرحال تمام ائمہ ہمارے ایسے ہی تھے، حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے پسینے کی خوشبو کو بھی، یعنی پسینے کو بھی لوگ شیشی میں جمع کر لیتے تھے اور اسے اپنے اس میں ملاتے تھے پانی وغیرہ کے اندر، اس کو خوشبودار بنانے کے لیے۔ اور ایک صحابی نے تو وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن پہ رسول اللہ کا پسینہ مبارک لگایا جائے۔ تو عطر کو یہ کہا جاتا ہے، خوشبو کو، کہ یہ اخلاق پیغمبران میں سے ہے۔ ہمارے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بہت سی چیزیں دیکھیے اخلاق، اچھا اس میں بھی یہ ہے کہ یہ اخلاق نہیں ہوتا بلکہ اخلاق ہوتا ہے، یعنی الف کے اوپر زبر ہے۔ تو اخلاق انبیاء کے اندر یہ چیز شامل ہے، اس میں مسواک بھی ہے اور عطر لگانا بھی ہے، اس طرح کر کے 4-5 چیزیں جو ہیں اخلاق انبیاء کے اندر بتائی گئی ہیں۔ تو یہ جو فرمایا کہ اخلاق انبیاء میں سے ہے اس خوشبو کا استعمال کرنا، تو دیکھیے ہم عام طور پر اپنے جسم، ہمیں بس اچھا لگ رہا ہے، ہمارے جسم سے بدبو نہ آئے، ہم اس انداز سے لگاتے ہیں۔ لیکن اگر اس حدیث کو دماغ میں رکھتے ہوئے اگر آپ نیت خوشبو لگاتے وقت یہ کریں کہ یہ میں پیغمبروں کے اخلاق کے اوپر عمل کرنا چاہتی ہوں، ان کی سیرت پہ عمل کرنا چاہتی ہوں، تو اب اس کا ثواب خوشبو لگانے کا وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یعنی اپنی نیت کو انسان اگر تبدیل کر لے، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا، بہت سی چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن بس صرف ایک زاویہ نگاہ اگر بدل دیا جائے تو اس میں پھر ثواب آپ کا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو دماغ میں تصور یہ رکھیں جب بھی خوشبو لگائیں کہ میں پیغمبروں کی سیرت کے اوپر عمل کر رہی ہوں، نیت یہ کریں گے تو انشاءاللہ تمام وہ ثواب اور فوائد بھی آپ کو حاصل ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہتے تھے 4 چیزیں انبیاء و مرسلین کی سنت میں شامل ہیں، اس میں ایک ہے مسواک کرنا، خضاب لگانا، خوشبو لگانا، شادی کرنا۔ تو یہ جب بھی کبھی انسان کرے مسواک، خضاب، خوشبو وغیرہ،
تو یعنی ویسے کرتے ہی ہیں لوگ، لیکن اس وقت دماغ میں تصور یہ ہے کہ انبیاء کی سنت اور طریقے کے اوپر میں عمل کر رہا ہوں یا عمل کر رہی ہوں، تو ثواب بڑھ جائے گا۔ کب کب لگائیں؟ ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد وآل محمد، لا ينبغی للرجل، یعنی کسی بھی شخص کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ روزانہ خوشبو کے استعمال کو ترک کرے۔ اگر روزانہ نہیں کر سکتا تو ایک دن چھوڑ کر استعمال کرے، اگر اس پر بھی قادر نہ ہو تو جمعے کے دن تو ہرگز ترک نہ کرے۔ یعنی ویسے تو یہ ہے کہ روزانہ لگائے، روزانہ نہیں تو ایک دن چھوڑ کر، ورنہ کم سے کم جمعے کے دن تو ضرور۔ عثمان ابن مظعون، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ عثمان ابن مظعون پیغمبر اکرم کے صحابی تھے، انہوں نے آ کر رسول اللہ سے خدمت میں عرض کی کہ میں خوشبو اور کچھ چیزیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا خوشبو کو نہ چھوڑنا، کیونکہ ملائکہ مومن سے پاکیزہ خوشبو کو سونگھتے ہیں، خاص کر ہر جمعے کو خوشبو لگانا ترک نہ کرنا۔ یعنی ملائکہ آ کر استشمام کرتے ہیں، سونگھتے ہیں آ کر، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ کا اس جگہ پہ آنا جانا ہوگا، ملائکہ اس کے بالکل قریب ہوں گے۔ جب ملائکہ اتنے قریب ہوں گے تو شیاطین دور ہو جائیں گے۔ تو بہت سے فوائد خوشبو لگانے کے اس لحاظ سے ہیں۔ اسی طرح سے ایک روایت ہے جو کہ اصول کافی میں ہے، اور یعنی کتاب کافی میں، کہ پیغمبر اکرم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ينفق فی الطیب اکثر مما ينفق فی الطعام۔ پیغمبر اکرم غذا سے بھی زیادہ خوشبو کے اوپر پیسے کو خرچ کرتے تھے۔ یعنی غذا پہ اتنا پیسہ خرچ نہیں کرتے تھے جتنا خوشبو کو خریدنے پر پیسہ خرچ کیا کرتے تھے۔ تو بڑی اہمیت کی بات ہے کہ یعنی پیغمبر اکرم کی سیرت میں بھی ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم، ہمارے ہاں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، غذا کے اوپر ہم بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور پرفیوم یا اس کی اگر بات آئے تو دیکھتے ہیں سستا ترین کون سا ہے، اور وہ لے کر آتے ہیں 2 نمبر، چاہے وہ لگانے کے 2 منٹ بعد ہی اس میں کوئی خوشبو اس کی محسوس نہ ہو۔ تو پیغمبر اکرم کی یہ خصوصیت تھی کہ غذا سے زیادہ وہ خوشبو کے اوپر پیسہ خرچ کرتے تھے۔ اور بہت سی روایتوں میں یہ بھی ہے، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ خوشبو پر انسان جتنا بھی خرچ کرے وہ اسراف نہیں ہے۔ علماء اس کے اوپر باقاعدہ درس دیتے ہیں حضرت امیر کی اس حدیث پہ، اور کافی فقہی ابحاث بھی ہیں اس سلسلے میں۔ تو بہت سی چیزیں دیکھیے اسراف شمار نہیں ہوتی ہیں، روایات کے اندر بھی یہ بات آئی ہے۔ مثلا نیکی کے کام میں انسان جتنا بھی خرچ کرے وہ اسراف نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی دیکھیے ہر دفعہ ہی جو ہے وہ فلاں صاحب ہے، دیکھیے وہ بار بار زیارات پہ چلے جاتے ہیں، وہ بار بار وہ جو ہے حج پہ چلے جاتے ہیں، یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں۔ تو اگر کوئی شخص اپنے حلال مال کو اس پہ خرچ کر رہا ہے اور وہ بار بار بھی وہاں پہ جا رہا ہے، تو کیونکہ ایک نیک کام ہے، تو نیکی کے کاموں میں لا اسراف فی الخیر ولا خیر فی الاسراف، نیکی کے کاموں میں کوئی اسراف نہیں ہے اور اسراف کے کام میں کوئی خیر نہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہر نیکی اس میں کوئی اسراف نہیں ہے، دوسرا ہے اکرام ضیف، مہمان کی خاطرداری کے اندر بھی اسراف نہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، عموماً اعتراض کرتے ہیں، میں آج دماغ میں نہیں رہا ورنہ میں آپ کو اس کی تصویر بھی دکھاتا، وہ عراقیوں میں اور عربوں میں کلچر ہے، مثلا ایک مہمان بھی آئے گا نا تو دسترخوان کو اس طرح سے کھانوں سے چن دیتے ہیں کہ ایک جگہ بھی اس میں باقی نہیں رہتی۔ تو بہت سے اس طرح سے، تو وہ اکرام ضیف کہلاتا ہے، یعنی مہمان کا اکرام کرنا۔ کوئی ایسے ہی رینڈملی بغیر بتائے آ جائے تو پھر حکم ہے جو گھر میں موجود ہے وہ پیش کر دو، لیکن اگر اس کو دعوت دے کے بلایا ہے تو پھر اس کا بھرپور پروٹوکول کے ساتھ جو ہے اس کی دعوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس کے اندر کوئی اسراف جو ہے وہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عطر کے استعمال میں یا خوشبو کے استعمال میں بھی کوئی اسراف نہیں ہے۔ اور لا اسراف فی السراج، روشنی جو گھروں میں ہم کرتے ہیں اس میں بھی روایتوں میں ہے کہ چراغ جلانے میں بھی اسراف نہیں ہے۔ مثلا گھر میں جہاں پر اندھیرا ہے، آپ نے اگر وہاں بلب روشن کر دیا، فی الحال کوئی کہیں وہاں جانا بھی نہیں ہو رہا ہے آپ کا، یعنی ایسا نہیں کہ فضول کسی ایسی جگہ کے اوپر آپ نے، یا دن کے وقت بھی لائٹیں جل رہی ہیں، کوئی کمروں میں کوئی نہیں بھی ہے تو لوگ ایسے ہی کھلا چھوڑ کے آ رہے ہیں، وہ تو اسراف میں آئے گا۔
لیکن اندھیرا جب ہو جائے اور کسی جگہ لائٹیں جلائیں باہر کی، تو بہت سے لوگ گھپ اندھیرا کر کے رکھتے ہیں کہ اسراف ہے. نہیں، سراج میں، چراغ جلانے میں یا روشنی کرنے میں کوئی اسراف نہیں، یعنی روایات کے اندر یہ چیز آئی ہے. تو اسی طریقے سے روایت کے اندر یہ بھی آیا کہ اگر کوئی شخص خوشبو میں انفاق کر رہا ہے، خوشبو میں، تو اس میں کوئی اسراف نہیں، یعنی اس میں وہ چاہے تو زیادہ بھی خرچ کر سکتا ہے. لیکن کتنا زیادہ؟ اب اتنا زیادہ بھی نہ ہو جیسے کہ یہ جو آپ کے سامنے جو خوشبو ہے یہ $75,000 کی ایک بوٹل ہے، 65 لاکھ روپے کی. تو اس قسم کی بھی ہوتی ہیں. یا مثلا یہ شمخ کے نام سے جو ایک پرفیوم آتا ہے، تو $1.3 ملین کی ایک بوٹل ہے، یعنی 11.5 کروڑ روپے کی. تو یہ تو ظاہر ہے پھر وہی لوگ استعمال کر سکتے ہیں کہ ایلون مسک یا بل گیٹس یا اس طرح کے جو افراد ہیں امیر ترین، وہی یہ جو چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. لیکن وہ اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ بہرحال اس کاموں میں اتنا زیادہ پیسہ خرچ کر دیں. تو ہمارے یہاں بھی یہ ہے کہ اگر مثلا گھر میں فاقے پڑے ہوئے ہیں اس کے اور وہ مہنگی وہ پرفیوم خرید کر لے کر آ رہا ہے کہ بھائی اس میں تو کوئی اسراف ہی نہیں ہے، تو یہ نہیں، یعنی اس میں آپ کو اعتدال اس لحاظ سے رکھنا چاہیے. یعنی عموماً اگر کوئی شخص 1,000-2,000 روپے مثلا خرچ کر دیتا ہے اور تو وہ 1,000 مزید اس نے خرچ کر دی، تو یہ اسراف میں شمار نہیں ہوگا. تو یہ اس انداز کی چیزیں. اچھا، اب اسی طریقے سے ایک چیز آتی ہے اور وہ ہے خوشبو کا تحفہ دینا. یہ بہترین تحفہ شمار کیا گیا ہے، خوشبو کا تحفہ، خوشبو کا تحفہ دینا. یہاں تک کہ ابھی آگے چل کر خیر وہ روایت میں آئے گا بھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، جبریل امین اللہ کی طرف سے ایک تحفہ لے کر آئے تھے، اور وہ تھا خوشبو کافور کی خوشبو کا تحفہ. جنتی کافور جو ہوتا ہے وہ ان کے لیے لایا گیا تھا. پیغمبر اکرم نے اس کے 3 حصے کیے تھے، ایک حصہ اپنے پاس رکھا تھا، ایک حضرت امیر المومنین کے لیے رکھا تھا، اور ایک اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے. تو یہ بہترین تحفہ شمار ہوتا ہے. اگر ہم کسی کو دیں بھی خوشبو والا تحفہ تو یہ بھی بہت اچھا ہے. اچھا ہاں، ایک چیز اور بھی کہ پیغمبر اکرم بعض تحفے ایسے تھے کہ ہوتے تھے کہ جن کو رد نہیں فرماتے تھے. ضروری نہیں کہ آپ ہر شخص کا ہر تحفہ قبول کر لیں. تو پیغمبر اکرم خوشبو کا ایک تو تحفہ رد نہیں فرماتے تھے، خوشبو، اور دوسرا اگر کوئی شخص تکیہ پیش کرتا تھا اسے بھی رد نہیں فرماتے تھے. مثلا ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی مہمان آئے اس کو تکیہ پیش کریں، وہ ریزرو ہو کہتا ہے نہیں میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، اور تکلف کرتا ہے. نہیں، تکلف نہیں کریں. یعنی اس نے اگر ایک تکیہ پیش کیا ہے، اس کو تکیہ پیش کرنے کا بھی بڑا ثواب ہے. حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ میں پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ آپ تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے تکیہ میری طرف بڑھایا اور فرمایا سلمان، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کا اکرام کرتے ہوئے اپنا تکیہ اس کی طرف بڑھا دیتا ہے تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے. تکیہ بڑھانے سے بھی بخش دیا جاتا ہے انسان. تو پیغمبر اکرم اس کو رد نہیں فرماتے تھے. اچھا، اس کے علاوہ پیغمبر میٹھا کوئی مٹھائی یا میٹھی چیز پیش کرتا تھا اس کو بھی رد نہیں فرماتے تھے. یعنی اگر کوئی میٹھی چیز آپ کو کھانے کے لیے پیش کرے، بہت سے لوگ رشتہ داروں سے ناراض ہیں، انہوں نے مثلا منگنی کی مٹھائی بھیجوائی، انہوں نے واپس کر دی، یا کوئی بھی اس طریقے سے، تو میٹھے کو رد نہیں فرماتے تھے. اور روایت میں ایک اور بھی ہے، پیغمبر اکرم کو اگر دودھ پیش کیا جاتا تھا اسے بھی آپ رد نہیں فرماتے تھے. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک تو خوشبو کے تحفے کو رد نہیں کرتے تھے، جو ہمارا مین جو فوکس ہے جس پر. اسی وجہ سے خوشبو کو روزے دار کے لیے بھی تحفہ قرار دیا گیا ہے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، فرماتے ہیں کہ الطیب تحفۃ الصائم، یعنی خوشبو یعنی عطر روزے دار کے لیے ایک تحفہ ہے. یعنی روزے دار، ابھی آگے چل کر خیر اس کا ذکر آئے گا. اچھا، کچھ تو تحفے ایسے تھے جو پیغمبر اپنے منہ سے مانگ کر لیتے تھے. مثلا مکے سے اگر کوئی آتا تھا تو پیغمبر اکرم اسے زمزم کا تحفہ طلب کرتے تھے، خود کہتے تھے کہ مجھے زمزم دو. اور دوسرا، مدینے سے کوئی آتا تھا تو پیغمبر ان سے عجوا کھجور طلب کرتے تھے.
تو بہت اس کے فوائد ہیں اجوا کھجور کے. یہ تو خیر دوسری کھجور نظر آ رہی ہے اس میں، لیکن اجوا کے طبی فوائد بھی بہت ہیں. روایتوں کے اندر آیا، اس پہ بھی اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے تو اس کو کرنا چاہیے کہ ایک دفعہ حضرت امیر کی موجودگی میں ایک شخص کو دل کا دورہ پڑا تو آپ نے اجوا کھجور کی گٹھلی پیس کر اس کو دی تو اسی وقت اس کو آرام آ گیا. تو بہرحال یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اجوا کھجور، اور یہ تو پیغمبر اکرم خود جو ہے وہ طلب فرماتے تھے بطور تحفہ. زمزم کے متعلق، یعنی تو آب زمزم، اب تو خیر ایک زمانہ تھا یہ جو نیچے سیڑھیاں آپ کو جاتی نظر آ رہی ہیں، یہاں سے زمزم کے کنویں کی طرف جاتے تھے، اور جب یہ موجود تھا تو مجھے بھی ایک دفعہ سعادت ملی تھی، میں یہاں سے اصل زمزم کے کنویں تک بھی گیا تھا، یعنی اسی طرح سیڑھیاں سے اترتے ہوئے. اب تو خیر اس کے بعد یہ پورا اسٹرکچر ہی چینج ہو گیا، اور پھر اس جگہ پر جس جگہ زمزم تھا وہاں اوپر ایک نشانی لگائی گئی تھی اس کی، پھر بعد میں وہ نشانی بھی ہٹا دی، نہ وہاں جانے کا کوئی راستہ موجود ہے نہ کچھ. اب بالکل ایک فلیٹ خانہ کعبہ کی ایک آپ کو زمین نظر آتی ہے، ورنہ زمزم کے کنویں تک وہاں تک پہنچا بھی جا سکتا تھا. لوگ وضو بھی کرتے تھے، پانی بھی پیتے تھے، بھر کے بھی لے کر آتے تھے وہاں سے. تو یہ اچھا، ابھی آپ نے ایک تو وہ ایکسٹریم سنی $1.3 ملین والی 11 کروڑ کا، اور کچھ بہت ہی سستے ترین بھی ہوتے ہیں عطریات، لوگ وہاں سے لے کر آتے ہیں. اکثر ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے استاد کو اگر کوئی اس قسم کی کوئی یعنی بہت ویری لو کوالٹی جو پرفیوم ہوتے ہیں جن کو لگا کے انسان کا دماغ بالکل آؤٹ ہو جاتا ہے، وہ تو لینے سے منع بھی کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح کی چیز اگر یعنی آپ کو دینا ہی ہے، یعنی وہاں سے لوگوں کو ایک دوسرے کے کہیں سے مل گیا، انہوں نے اٹھایا، ہر چیز اس طرح کی آپ کو پتا ہے کہ وہ اللہ بلا بر گردن ملا جیسے کہا جاتا ہے نا، وہ جو بالکل ایک جیسے کوئی ہمارے پاس بھی آتا ہے، ہمارے ایک دوست تھے وہ اکثر میرے پاس ایک دفعہ قمیض لے کر آ رہے تھے، میں نے کیونکہ آپ کے بڑے سائز کی آ گئی ہے آپ کے پاس. تو یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے پاس فالتو ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ عالموں کے پاس جو ہے یا اور اپنے دوست احباب ساتھیوں کو جو ہے وہ دے دیتے ہیں، یا زیادہ تر عالموں کو تو یا تو اس قسم کے پرفیوم ملتے ہیں، پرفیوم تو نہیں عطر جو ہے، اور بہت ہی لو کوالٹی. اور یہ اس قسم کے پرفیوم ہے کہ یعنی ان کو اکثر مساجد کے اندر بھی ہوتا ہے، لے کر آتے ہیں اس طرح کے پرفیوم، ہر شخص سے مصافحہ کرتے اس کے کپڑوں پر یہ لگاتے ہوئے جاتے ہیں. یعنی اتنے خطرناک ہوتے ہیں اپنی بو کے اعتبار سے، خوشبو نہیں کہہ رہا میں، کہ وہ آپ پھر اس کے بعد نہ جسم اور کپڑوں سے 1 مہینے تک نکلتی ہے وہ، اور بہت ہی خطرناک. تو اکثر تو میں معذرت ہی کر لیتا ہوں اور کوئی مسجد میں کوئی لگانے کی کوشش کرتا ہے. اسی طریقے سے خانہ کعبہ کے صحن کے اندر بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ لے کے ہر ایک کے لگاتے پھر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی جو تھوڑا اس پہ کوالٹی پہ خرچ کر دینا چاہیے، اور اس طرح کی چیزیں خاص طور پہ جو اذیت کا باعث ہوں دوسرے لوگوں کی، دوسروں کو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں عطر لگانے کا ثواب مل رہا ہے، جبکہ اکثر اور بہت سے لوگوں کو الرجک ری ایکشنز بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح سے یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں. اچھا اب دیکھیے، خوشبو لگانے کے بہت سے طبی فوائد بھی ہیں. یعنی اسلام نے جو حکم دیا ہے وہ ایسے ہی نہیں دیا ہے کہ اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے بس ثواب ملے گا، نہیں، آپ کو دنیا کے بھی فوائد ہیں اس کے. اروما تھراپی کے نام سے آپ نے سنا ہوگا، اسینشیل آئل جو خوشبودار وغیرہ بھی ہوتے ہیں، ان سے مختلف چیزوں کا علاج کیا جاتا ہے. جتنا وقت نہیں ہے ورنہ یعنی یہ باقاعدہ خود ایک طریقہ علاج بھی ہے، طبی اس کے فوائد بھی ہیں. تو اس لحاظ سے یا حضرت امیر فرماتے ہیں کہ خوشبو سونگھنا غم و اندوہ کو دور کرتا ہے، یعنی ڈپریشن کو دور کرتا ہے. یعنی اگر کبھی بھی آپ کو ڈپریسو فیلنگس ہوں تو آپ ایک کوئی بھی اچھی سی خوشبو لگائیں آپ، تو آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے گا. تو بہرحال نہج البلاغہ کے اندر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ڈپریشن فیل ہو رہا ہو، افسردگی پزمردگی فیل ہو رہی ہو، تو انسان اس سے اپنے اس کو دور کر سکتا ہے ڈپریشن کو. اسی طریقے سے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص دن کے اول حصے میں خوشبو لگائے تو اس خوشبو سے رات تک اس کی عقل زائل نہیں ہوگی. اچھا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے عقل زائل نہ ہونے کے معنی ہیں کہ دیکھیے ہمارا اصل جب بھی ہم کوئی فیصلہ لے رہے ہوتے ہیں اس وقت ہماری کچھ عقل مختل ہو جاتی ہے، غلط فیصلے ہم لے لیتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص دن کے اول حصے میں خوشبو لگائے تو رات تک اس کی عقل زائل نہیں ہوگی، یعنی وہ کوئی غلط فیصلہ نہیں کرے گا. بزنس کے غلط فیصلے ہیں، شادی بیاہ کے غلط فیصلے ہیں، دن کے اور امور میں مختلف کاموں کے انسان فیصلے کرتا ہے. اچھا جب اس کی عقل کامل رہے گی تو ایک فائدہ اور یہ بھی ہوگا کہ انسان پھر گناہ کے قریب نہیں جائے گا، کیونکہ اصل میں گناہ کرنا جو ہے نا وہ خود کم عقلی کی دلیل ہے. یعنی عقل انسان کی
کمی واقع ہوتی ہے، اس میں ایک نقص واقع ہو رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے تو وہ کرتا ہے. مثلا آپ کے سامنے آگ جل رہی ہے، آپ کب اس کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈالتی ہیں کہ چلو چیک کرتے ہیں چولہے میں ہاتھ ڈال کے آگ جلا رہی ہے یا نہیں؟ کبھی بھی آپ نہیں کرتی. کبھی بھی کوئی جو ہے وہ چوتھی منزل سے نیچے چھلانگ نہیں لگاتا ہے کہ ذرا چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس سے، کیونکہ عقل یعنی اس کو. لیکن کیا ہے کہ جب گناہ کرنے جا رہا ہوتا ہے وہ، تو اس کو جب پتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، غیبت کرنے کا فلاں عذاب ہے، جھوٹ بولنے کا یہ عذاب ہے، اس میں آگ میں جلنا پڑے گا مجھے، لیکن پھر بھی اس کو انجام دے رہا ہوتا ہے. یعنی عقل گویا اس وقت جواب دے جاتی ہے. تو اگر کوئی شخص دن کے اول حصے میں خوشبو لگائے تو اس کی عقل رات تک زائل نہیں ہوگی، یعنی کوئی غلط فیصلہ نہیں لے گا اور وہ گناہوں سے بھی کافی حد تک بچا رہے گا کیونکہ اس کی عقل مناسب رہے گی. اسی طریقے سے پیغمبر اکرم یہ بھی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد کہ خوشبو دل کو طاقتور بناتی، دل کو طاقتور بناتی ہے. یعنی ایک تو ظاہری اعتبار سے بھی اسے کہا جائے دل کمزور نہیں ہوگا، اس کو دل کی کوئی اب بیماریاں اس کو جو ہے وہ کم لاحق ہوں گی، شدت ویسی نہیں ہوگی اس کی. اور دوسرا ہے کہ دل کو طاقتور بنانا ہے کہ مستحکم ارادہ ہوگا، بزدلی اس سے دور ہوگی. یعنی بہت سارے اور فوائد بھی اس انداز سے روایات کے اندر بیان ہوئے ہیں خوشبو لگانے کے. اور اسی طریقے سے دل کو تو تقویت پہنچاتی ہے، ازدواجی امور میں بھی جو ہے وہ بہتری لے کر آتی ہے. اور اچھا پھر اس کے بعد ہے نماز کے لیے خوشبو لگانا. دیکھیں نماز کے لیے خوشبو لگانا، اس کی بڑی تاکید آئی ہے. دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتی ہیں کہ ہمارے گھر میں بچے جوان زیادہ نماز کی طرف راغب نہیں ہوتے. یہاں پر ویسے میں نے ایک کلاس لے چکا ہوں اس موضوع پر کہ ہم اپنی نماز کو کیسا ایسا دیدہ زیب اور ویسا بنائیں اپنے لیے لوگوں کے لیے بھی. تو اس میں ہم نے پورا ایک نقشہ اس کے اندر کھینچا تھا کہ وہ جگہ کیسی ہونی چاہیے، کتنی آرام دہ وہ. عام طور پر ہم لوگوں کے گھر میں کہیں جائیں تو دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھائی ذرا نماز کا ٹائم ہو گیا، ذرا وہ دیجیے گا جا نماز اور سجدہ گاہ وغیرہ. تو ایک کالے سے رنگ کی ٹوٹی ہوئی جو ہے سجدہ گاہ جو ہے عام طور پر لوگ لا کر دے رہے ہوتے ہیں، اور بہت پھٹی پرانی قسم کی بیکار سی جا نماز کوئی ہوتی ہے. تو کوشش کریں گھر میں ذرا بچوں کی جوانوں کی رغبت کے لیے وہاں پر اس انداز سے چیزیں ہوں کہ دبیس قسم کی جا نماز ہو، نرم قسم کی ہو، بہت خوبصورت ہو، سجدگاہ بالکل یعنی کوئی اس پہ میل کچیل اس طرح کی چیز نہ ہو. اچھی سجدگاہ بہت سستی ترین بھی مل جاتی ہیں، آپ وہ لے کر رکھیں. لباس کے اوپر خوشبو وغیرہ لگائی جائے، اس جگہ کو ایسا جو ہے وہ اٹریکٹیو بنایا جائے. کتنے ایسے ہیں جو کہ وہ نماز کی جگہ کے لیے اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کریں تو لوگوں نے ایسے ایسے آئیڈیاز دیے ہوئے ہیں. یعنی اس جگہ بیٹھ کے انسان کا عبادت کرنے کو دل چاہے. اب آپ اس کے سارے جو کنڈیشنز جو ہیں وہ ایسی انفیوریبل قسم کی، تو جوانوں کا دل نہیں لگے گا، بچوں کا دل نہیں لگے گا نماز میں. تو بہرحال اسی کے اندر ایک چیز ہے کہ نماز کے لیے خوشبو لگانے کا انسان اہتمام کرے، کیونکہ 2 رکعت پڑھی گئی خوشبو کے ساتھ نماز ان 70 رکعتوں سے افضل ہے جو بغیر خوشبو کے پڑھی جائے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے. نمازوں کے ثواب کو بڑھا کیسے سکتے ہیں؟ جیسے بہت سی جگہوں کے اوپر آیا کہ شادی شدہ کی جو 2 رکعت نماز ہے وہ غیر شادی شدہ کی 70 نمازوں سے 70 رکعت یا 70 نمازوں سے افضل ہے. تو اسی طریقے سے اگر خوشبو لگا کے 2 رکعت نماز پڑھی جائے ان 70 رکعت سے افضل ہے جو بغیر خوشبو کے پڑھی گئی ہیں. تو نمازوں کے اعتبار سے بھی اس کی کافی فضیلت آئی ہے. اور چوتھے امام ہمارے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو جب بھی نماز کا ارادہ فرماتے تھے سب سے پہلے اپنا جسم و لباس کو اس پاکیزہ عطر سے معطر فرماتے تھے جسے آپ ہمیشہ جائے نماز میں رکھتے تھے. جائے نماز کے اندر اب ہوتا ہے نا کہ آپ آ کے کھڑے ہو گئے یا نماز شروع کر دی، پھر یاد آیا ارے یار میں نے پرفیوم تو لگایا ہی نہیں یا عطر تو لگایا ہی نہیں. تو بہتر ہے کہ جا نماز کے اندر ہی وہاں پر کوئی اچھا سا عطر یا کوئی پرفیوم وہیں پر یہ قریب ہی کہیں آپ رکھ لیں، تاکہ اگر وہاں پہنچ بھی جائیں مصلی کے اوپر تو اسی وقت اس کو استعمال کیا جا سکے، جیسے کہ چوتھے امام کی سیرت تھی. امام خمینی کے متعلق ملتا ہے اسی طرح سے، ہسپتال میں ہوتے تھے کہیں بھی ہوتے تھے پوری نماز پورے آداب کے ساتھ پڑھتے تھے. ایک ہوتا ہے نا، ایک تو بالکل جیسے ہم بس آئے دوڑتے ہوئے آئے اور بس مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ دیا،
نہیں، ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جب بھی اذان رکھی گئی ہے، اقامت رکھی گئی ہے، اس سے پہلے دعائیں رکھی گئی ہیں، بارگاہ خداوندی میں دربار خداوندی کے اندر پیش ہو رہا ہوں، اور ایسے ہی آپ منہ اٹھا کے بھاگتے ہوئے آ کے یا بغیر کسی آداب کے آپ نے نماز شروع کر دی. تو پرفیوم وغیرہ ہمیشہ لگاتے تھے، امامہ باندھتے تھے. امامے کا تحت الحنک جو ہوتا ہے وہ جو ہے تحت الحنک جو ہے وہ جو شملہ ایک امامے کا ایک حصہ چھوڑ کے دوسرے کاندھے پر ڈال لیتے تھے. اس انداز سے جو مستحبات کے اندر چیز شمار ہوتی ہے. پرانے علماء تو خیر سے واجب بھی کہتے تھے، لیکن موجودہ مراجع کہتے ہیں کہ بہرحال مستحب یا کار ثواب ہے. تو اس انداز سے پرفیوم لگایا کرتے تھے کیونکہ ثواب بہت زیادہ ہے. اچھا، ایک تو نماز کے لحاظ سے حکم ہے کہ جب بھی انسان نماز پڑھے، خواہ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ پڑھے، وہ عطر اور یا پرفیوم ضرور لگائے، خوشبو لگائے. ایک ہے الگ سے ایک استحباب مسجد جانے کے لیے خوشبو لگانا، مسجد جانے کے لیے. تو مسجد جانے کے بھی بہت سارے ہمارے جو ہے وہ آداب شمار ہوں. یعنی ہمارے ہاں جیسے میں نے کہا نا، لوگ عام طور پر آداب نماز کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے. مرد حضرات تو بالکل ہی نہیں کر رہے ہوتے، دیکھا جاتا ہے عام طور پر. لوگ بھی بتاتے ہیں، اکثر سوالات بھی پوچھتے ہیں کہ ہم شارٹس پہن کے کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور ایک بارگاہ یعنی عام آدمی کے سامنے آپ اس حالت میں نہیں جاتے ہیں. کوئی مہمان آ جائے اس کے سامنے اس حالت میں نہیں جاتے ہیں. آپ اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں میں شارٹس پہن کے نماز پڑھ سکتا ہوں کیا؟ یا مثلا پھٹا ہوا بنیان پہن کے جو ہے وہ مثلا نماز پڑھی جا رہی ہے. یعنی اچھا بہترین لباس کا انتخاب جو ہے وہ کرنا چاہیے. کہا جاتا ہے نا کہ ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں، اچھے لباسوں کو کسی مستقبل کے کسی زمانے کے لیے رکھ دیتے ہیں. جب فلاں کہیں ہوگا تو ہم پہن کے جائیں گے. ارے بھائی، آئندہ زندگی کوئی بھروسہ نہیں. اچھی کوئی چیز پہنی ہے تو ابھی استعمال کریں، نماز کے دوران استعمال کریں. بہترین کپڑا لے کر آئیں، اس میں پہنیں آپ. تو مسجد جانے کے لیے خوشبو لگانا یہ بھی ایک مستحب ہے. اچھا، اس میں ایک سوال یہ آتا ہے لوگوں کے دماغ میں، کیا یہ الکوہل والے پرفیومز کیا یہ نجس ہوتے ہیں؟ ایک اور بھی چیز کہی جاتی ہے، لوگ بلکہ سوال یہ پوچھتے ہیں جو کہ سوال ایک لحاظ سے صحیح نہیں، کیا الکوہل والے پرفیوم حلال ہیں یا حرام ہے ان کا استعمال؟ تو دیکھیے، حرام استعمال تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ مثلا اگر کوئی شخص اس کا قائل ہے، کوئی مفقی، کہ وہ الکوہل والے پرفیوم نجس ہیں، تو یہی ہوگا کہ اگر نجس چیز بھی ہے، اگر آپ نے لگا لی تو نماز سے پہلے اپنے جسم اور لباس کو پاک کر لیں. حرام تو نہیں ہوگا لگانا. تو یہ خیر یہ سوال کہ حرام ہیں یا حلال، یہ تو کیونکہ حلال ہیں، اگر بالفرض وہ نجس بھی ہیں تب بھی حلال ضرور ہے لگانا. وہ ٹھیک ہے، نماز کا جب موقع آئے گا، ہر وقت تو انسان کو پاک اپنے آپ کو رکھنا واجب نہیں ہے نا، بس نمازوں کے اوقات میں پاک کرنا ہے اس کو. تو یہ ایک چیز. آیت اللہ سیستانی اور رہبر معظم آیت اللہ خامنئی یہ فرماتے ہیں کہ الکوہل والے پرفیومز بھی سب پاک ہیں. یعنی الکوہلک جتنے پرفیومز ہیں یہ بھی سب پاک ہیں. یہ جسم کے اوپر لگ جائیں، ہمارے کپڑوں کے اوپر لگ جائیں، ادویات کے اندر بہت ساری جو کریمز ہوتی ہیں اس میں الکوہل کا استعمال ہوتا ہے، یا مثلا وہ اسپرٹ یا الکوہل کا جو ایک سواب کہلاتا ہے، وہ جو آپ نے ڈاکٹرز کے ہاں دیکھا ہوگا، جو انجیکشن لگانے سے پہلے جو ہے صاف کیا جاتا ہے جس سے ایریا کو، وہ اگر ہے تو وہ بھی پاک شمار ہوتے ہیں. یعنی اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جسم پہ، کپڑے پہ، کہیں پہ بھی پرفیوم لگاؤ اور اس کا ثواب. لوگ ایک سوچتے ہیں کہ شاید عطر کا لفظ آیا ہے تو عطر لگانے کا ثواب ہے، الکوہلک پرفیوم لگانے کا ثواب نہیں. یعنی خوشبو لگانے کا ثواب ہے، اسی کو عطر لگانا بھی کہا جاتا ہے، چاہے وہ الکوہلک ہو، نان الکوہلک ہو، دونوں صورتوں میں. یہاں پر تقریباً 2 دروس نشہ آور چیزوں کے فقہ احکام کے اوپر یہاں پر ہم لوگ پہلے کنڈکٹ کر چکا ہے مدرسہ، اور اس میں بہت اہم ہے. جس کے اندر سے بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جیسے ہومیوپیتھک ادویات کے اندر الکوہل ہوتا ہے، تو الکوہل کا استعمال اس میں اس کی تفصیل بتائی گئی ہے. بہت سارے جو ایلوپیتھک سیرپس، کف سیرپس ہوتے ہیں یا نزلے وغیرہ کے سیرپس ہوتے ہیں، اس میں بھی الکوہل ہوتا ہے. تو مقدار کے اعتبار سے اس کے جائز اور ناجائز ہونے پہ فرق پڑ جاتا ہے. بچوں کو تو پھر بھی استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن بڑے افراد اس میں الکوہل کی خاص پرسنٹیج کا ہم نے ذکر کیا، وہ جگہ اسی جگہ جا کے آپ سن سکتے ہیں، ورنہ یہ گفتگو کہیں اور چلی جائے گی خوشبو سے، تو میں وہاں نہیں جانا چاہتا. اس پہ پورے 2 درس موجود ہیں. تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ بالکل پاک ہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، صنعتی الکوہل کہلاتا ہے، اور یہ جو ہے اس کو لگا. اور آیت اللہ خامنہ بھی یہی چیز فرماتے ہیں.
صرف آیت اللہ شیخ بشیر نجفی صاحب قبلہ جو ہیں یہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی الکوہلک پرفیوم ہیں یہ سب نجس ہیں. یعنی انسان اگر وہ اگر ان کے کپڑوں پر لگ جائے، یا وہ اسپرٹ سواب یا وہ الکوہلک جو ہے وہ اگر کوئی ڈاکٹر لگائے، تو آپ کا وہ جو ہے وہ جسم نجس ہو جائے گا، آپ کا وہ کپڑا نجس ہو جائے گا، تو نماز میں اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. صرف ان کے جو مقلدین ہیں ان کے لیے یہ والی احتیاط ہے کہ جتنے بھی الکوہل جس کے اندر پایا جائے وہ جسم پہ لگانے والی ہوں، یا کھانے پینے کے لحاظ سے ہوں، یا یعنی ادویات کے طور پر، تو اس کا استعمال صحیح نہیں ہے. سوائے اس کے کہ کوئی بہت مجبوری ہو جائے اور علاج کے لیے ضروری ہو وغیرہ، تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ورنہ وہ علاج کے لیے ضروری بھی ہو جائے اور اسکن کے اوپر لگانا پڑ رہی ہے کوئی کریم وغیرہ، تو ٹھیک ہے، اس کو تو ویسے ہی لگا سکتے ہیں. لیکن بعد میں نماز وغیرہ جب پڑھنی ہو تو ان کے مقلدین کو اپنے جسم کو پاک کرنا پڑے گا. اسی طرح سے ڈیوڈرنٹس جو آپ لگاتے ہیں، اینٹی پرسپائرنٹ جو ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی الکوہل ہوتا ہے. یہ بھی اگر جسم پہ لگا رہے ہیں تو آغا سیستانی اور رہبر اور جو دیگر اور فقہا بھی ہیں آیت اللہ بشیر نجفی کو چھوڑ کر، وہ سب اجازت دیتے ہیں کہ وہ پاک ہیں وہ. اچھا، اسی طریقے سے حالت روزہ میں خوشبو کا استعمال کرنا، حالت روزہ میں خوشبو کا استعمال کرنا، یہ بھی بہت لوگ عام طور پر بڑے کنفیوز ہوتے ہیں. تو بلکہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، شاید میں میٹرک یا انٹر کے بعد مسجد میں ایک دفعہ پرفیوم لگا کے گیا تھا رمضان میں. تو ایک بزرگ جو میرے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے جماعت میں، انہوں نے مجھے بڑا ڈانٹ لگائی تھی کہ کیا تم ایک نجس چیز ایک تو لگا کر آ گئے ہو، اور دوسری بات ہے روزے میں لگا کے آ گئے، اور روزے میں تو ویسے ہی جو ہے خوشبو کو استعمال جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو بہرحال تو اس طریقے سے لوگ جو بعض اوقات پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے چیزیں سن رکھی ہوتی ہیں. تو حالت روزہ میں خوشبو کا استعمال، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص روزے کی حالت میں دن کا آغاز میں خوشبو کے ذریعے سے اپنے آپ کو خوشبودار بنائے، اس کی عقل کبھی زائل نہیں ہوگی. یعنی اس کا مطلب ہے روزے کی حالت میں دن کا آغاز اس خوشبو لگانے سے کرنا چاہیے. جائے گا کہ لوگوں کو منع کیا جائے کہ بھئی آپ روزے میں خوشبو نہ لگائیں. روزے کی حالت میں خوشبو کا استعمال، ابھی آپ نے سنا تھا کہ خوشبو جو ہے وہ روزے دار کے لیے تو تحفے کا حکم رکھتی، یہ تحفہ ہے. اچھا، پہلی رمضان کے لیے خاص طور پر الگ سے بھی روایت آئی ہے کہ پہلی رمضان کو انسان ضرور خوشبو لگائے. ابھی زیادہ دن دور نہیں ہیں، قریبی ہیں، رمضان چند 2 مہینے کے بعد آنے والا ہے. تو پہلی رمضان کو انسان ضرور خوشبو لگائے. یہ بھی چھٹے امام فرماتے ہیں اگر روزے دار ماہ رمضان کے پہلے دن خوشبو لگائے تو اس کی عقل زائل نہیں ہوگی. ہر جگہ آپ نے دیکھا کہ عقل زائل نہ ہونے کا تذکرہ آ رہا ہے، عام حالات میں بھی، روزے کی حالت میں بھی، اور پہلی رمضان کو بھی عقل زائل نہیں ہوگی. گناہوں کے قریب بھی نہیں جائے گا اور فیصلے بھی اس سے کوئی غلط نہیں ہوں گے. تو اول رمضان کو خوشبو لگانے کا فائدہ ہے. اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہلکی پھلکی تو صحیح ہے، بہت تیز خوشبوئیں لگانے سے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت زیادہ تیزی چاہے خوشبو کیوں نہ ہو، اس کو لگانا یا اس کو سونگھنا یہ روزے کو باطل نہیں کرتا ہے. اچھا، ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ ہے کہ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ بھئی جو یہ پھول ہوتے ہیں خوشبودار پھول، ان کو روزے کی حالت میں نہیں سونگھنا چاہیے. جبکہ خوشبودار پھول سونگھ بھی سکتے ہیں اور عطر و پرفیوم کی خوشبو بھی بالکل جائز ہے، مکروہ بھی نہیں ہے. مکروہ کیا چیز ہے جس سے لوگ عام طور پہ دھوکہ کھاتے ہیں؟ وہ ہے خوشبودار گھاس اور خوشبودار جڑی بوٹیاں سونگھنا، یہ مکروہ ہے. خوشبودار گھاس اور خوشبودار جڑی بوٹیاں، لیکن یہ پھول اس میں نہیں آتا ہے. یعنی لوگ عام طور پہ یہ والا مسئلہ توضیح المسائل سے نکال کے پیش کرتے ہیں کہ بھئی خوشبودار جڑی بوٹیاں سونگھنے کو منع کیا ہے تو پھول بھی تقریباً ویسی ہی چیز ہے. نہیں، پھول ایک الگ چیز ہے، خوشبودار جڑی بوٹیاں اور خوشبودار گھاس سونگھنا. خوشبودار گھاس، ایک ازخر نام کی ایک گھاس بھی آتی ہے اور حج کے احکام میں بھی آتا ہے کہ ازخر گھاس کو سونگھنا اس کے بھی کچھ اس کو یعنی مکروہات وغیرہ میں سے شمار کیا گیا. تو خوشبودار پھول کی خوشبو جو ہے اس کو سونگھنا روزے کی حالت میں مکروہ نہیں. ہاں، خوشبودار گھاس اور خوشبودار جڑی بوٹیاں. اچھا، خوشبودار گھاس ہو، ایک تو ہوتی ہے عام گھاس، وہ اس کو توڑ کے بھی آپ سونگھ لیں، کوئی اس میں خاص خوشبو نہیں آ رہی ہوتی تو اس میں وہ کراہیت نہیں.
اچھا ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے روزے کی حالت میں اپنے منہ کی بدبو کو دور کرنے کے لیے کوئی خوشبودار اسپرے کرے اور اس کا مواد حلق سے نیچے نہ اترے، بس اس نے منہ میں اسپرے کیا بس یہ تاکہ منہ کی اس کی بو جو ہے وہ دور ہو جائے، اگر وہ مواد حلق سے نیچے اترا تو روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن اگر وہ تھوک میں گھل مل کے ختم ہو گیا، اور کوئی ایسا عام طور پر اسپریز میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی لکوڈ سی کوئی چیز اس انداز سے، یعنی وہ جا کے چپک جاتی ہے پھر وہ تھوک میں مخلوط ہو کے ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ دیکھیے تھوک میں مخلوط ہو کے مثلا اگر خون بھی ہے ہمارا، مثلا منہ سے بہت سے لوگوں کے دانتوں سے خون آتا ہے، ہلکا سا خون نکلا لیکن وہ تھوک میں گھل مل کے ختم ہو گیا، تو اس تھوک کو نگل بھی سکتے ہیں، اور منہ کو اندر سے پاک کرنا بھی واجب نہیں. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر اس خون کا استہلاک ہو جائے، یعنی تھوڑا سا خون نکلا پھر وہ تھوک میں گھل مل کے ختم ہو گیا، تو نہ صرف کہ نگلنے کی بھی تھوک کو اجازت ہے، بلکہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کو منہ کو پاک کرنا بھی ضروری نہیں ہے. اگر کسی شخص کے ساتھ ایسا ہوتا ہے منہ بھی پاک نہ کرے ہو، یعنی جائز ہے اس کے لیے. تو بہرحال وہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص منہ کی بدبو کو دور کرنے کے لیے کوئی خوشبودار اسپرے منہ میں کرے حالت روزہ میں، تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بشرطے وہ حلق سے نیچے نہ اترے. یعنی ایسا نہ ہو کہ اتنی تعداد میں اس نے کیا پھر وہ ایک گھونٹ سا بن گیا اور اس کو اس نے حلق سے نیچے اتار لیا، تو یہ پھر صحیح نہیں ہوگا. لیکن عمومی حالات میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ ایک آتا ہے اعتکاف میں خوشبو سونگھنا. خواتین کے ہاں تو عام طور پر ویسے ایک آدھ مسجد میں نے سنا ہے کہ یہاں پر کراچی میں خواتین کے لیے اعتکاف کی عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے، یعنی ان کی مکمل پردے کی حفاظت، اور مردوں کی اس جگہ کوئی آمد و رفت اور بہت سی اور فیسیلیٹیز بھی جو اور سیکیورٹی اور وہ ساری چیزیں اگر پرووائڈ کی جائیں تو عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کرنے کا حکم ہے. یعنی مردوں کے لیے بھی ایران کے اندر تو یعنی مساجد کے اندر جگہ نہیں ہوتی اور لوگ سال بھر پہلے سے بکنگ کرا کے رکھتے ہیں. تو بہرحال لیکن یہاں پہ ہمارا یہ بدقسمتی ہے، اور پھر حالات بھی ایسے نہیں کہ خواتین 3 دن کے لیے مسجد کے اندر اعتکاف کریں. تو بہرحال اعتکاف میں خوشبو سونگھنا، کیونکہ اعتکاف کے بہت سارے مسئلے حج کے مسائل سے بہت ملتے جلتے ہیں. جس طرح حالت احرام میں انسان خوشبو نہیں سونگھ سکتا، تو اعتکاف میں بھی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. تو اسی طریقے سے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے مثلا مسجد کے اندر اعتکاف کرنا ہوتا ہے تو عام نمازی بھی آتے ہیں. عام نمازی تو ظاہر ہے اسے پتہ ہے کہ مستحب ہے مسجد میں جانے کے لیے بھی جو ہے خوشبو لگاتے ہیں، اور نماز کے لیے بھی 70 گنا جو ہے وہ زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے، 70 رکعت کے برابر ہو جاتا ہے. تو وہ لگا کے آ رہے ہیں اور وہ ہمارے برابر میں بیٹھ گیا آ کر، اور اس سے خوشبو آ رہی ہے، تو یہ قہری طور پر معتکف کی ناک کے اندر خوشبو جا رہی ہوتی ہے. تو اس کی خوشبو سونگھنے کی نیت نہیں، خود بخود ہی اڑ کے ناک میں آ رہی ہے اس کے. تو بہرحال اس سے معتکف کے اعتکاف کو نقصان نہیں پہنچتا ہے، معتکف گناہگار بھی نہیں ہوتا ہے. یعنی یہ مجبوری کی ایک حالت اس لحاظ سے ہوتی ہے. لیکن خود اعتکاف کرنے والا وہ جا کر خوشبو سونگھے یا کوئی خوشبو، تو اس کے لیے وہ جائز نہیں ہے. اسی طرح سے ہے حالت احرام میں خوشبو سونگھنا. حالت احرام میں دیکھیے، حالت احرام میں خوشبو سونگھنے ایک تو یہی ہوتا ہے اگر احرام مرد حضرات کے لیے اور خواتین کے لیے بھی بعض اوقات بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ کراچی ایئرپورٹ سے ہی مثلا جیسے ہم یہاں کی بات کریں تو احرام جو ہے وہ پہن لیا جاتا ہے نظر کر کے. اس میں کچھ ٹیکنیکل کافی مسائل بھی ہیں، یعنی مردوں کے اعتبار سے خصوصاً. اچھا، اب جہاز میں بیٹھتے ہی خاص طور پر جو یہ عرب ایئر لائنز جتنی بھی ہیں، سعودی ایئر لائنز وغیرہ، اس میں تو بے تحاشا ان لوگوں نے جو ایئر ہوسٹس اور اسٹیورڈز اور جو اور عملہ ہوتا ہے بہت زیادہ پرفیوم لگایا ہوتا ہے. یعنی ایک جگہ سے اگر وہ گزر جائیں تو 5 منٹ بعد تک خوشبو وہاں پر بسی رہتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر خوشبو آئے تو اپنی ناک کو جو ہے وہ بند کرنا ضروری ہو جاتا ہے. سانس روک لیں اپنا، ناک کو بند کریں اپنا. بہرحال خوشبو کو ناک میں جانے سوائے اس کے کہ بہت ہی مجبوری ہو جائے، کیا کریں بھائی اتنی دیر تو نہیں ہم کوئی احتیاط کر سکتے، تو پھر ایک مجبوری کی بات ہے. لیکن حالت احرام میں خوشبو سونگھنا، چاہے وہ اس طرح سے زبردستی لپٹیں خوشبو کی آ رہی ہوں وہاں کے عملے کی طرف سے، یہ بہرحال جو وہاں کے عملے کے لحاظ سے ہماری جو مقامی ایئر لائن ہے وہاں پر یہ والا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. وہاں پہ بدبو وغیرہ کے کچھ احکام ہیں جو بھی آگے چل کر آئیں گے. اور اچھا، احرام ایک تو یہ ہے احرام کی حالت میں خوشبو سونگھنا، اور ایک ہے احرام پر خوشبو لگانا. سونگھنا بھی حرام ہے اور احرام پر خوشبو لگانا بھی حرام ہے. یعنی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ
پرفیوم لے کے اور احرام کی حالت. اچھا وہاں پر کیا ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں سعودی عرب وغیرہ میں جب جاتے ہیں, پوری دنیا سے حاجی آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اپنے احرام پر خوب ساری اسپرے خوشبو وغیرہ چھڑک کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. اور ایک دفعہ تو خود ہمارے بس کے اندر ہی ہوا کہ کوئی صاحب تھے, ان کو یہی والا حیضہ ہوا تھا ثواب کمانے کا, وہ بس کے اندر چڑھے اور پھر عطر ہاتھ میں لے کے اور ایک دو افراد کے انہوں نے لگا بھی دیا. جب تک لوگوں کو اس سے اویئر ہوئے, پھر لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کیا, ارے بھائی یہ عطر لگا رہا ہے احرام پر, اسے روکا جائے. تو جن بیچاروں کے عطر لگا چکا تھا وہ اترے, اور بڑی مشکل سے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کی خوشبو جاتی بھی نہیں ہے, بڑا مسئلہ ہوا. پھر ان کے احرام کو تبدیل کیا گیا اور سب. تو عطر نہ خود لگائیں حالت احرام میں, نہ کسی اور کو بھی جو حالت احرام میں جا رہا ہو تو اس کو بھی نہیں لگایا جا سکتا. تو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے وہاں پر. بہرحال اچھا عطر کا یعنی محرم جو ہے, یہ اس میں زبر غلط لگا ہوا ہے, اسے محرم کہا جاتا ہے جو حالت احرام میں ہوتا ہے. محرم کے لیے خوشبو کا استعمال حرام ہے, چاہے سونگھنے کے لیے ہو چاہے کھانے کے لیے ہو. ابھی کھانے کی بھی آگے چل کر تفصیل آئے گی جو بہت ہی پرابلمٹک ہے. کھانے کے لیے ہو, جسم پہ ملنے کے لیے ہو, بخارات یا رنگ کی صورت میں لینے کے لیے ہو. اسی طرح سے ایسا لباس بھی پہننا حرام ہے جس میں خوشبو کے اثرات باقی ہوں. بہت سے لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. عورتوں کا لباس تو وہی احرام کا وہی عام لباس ہوتا ہے, وہ انہوں نے اس سے پہلے مثلاً جو ہے نا وہ صرف سے دھویا ہوا ہے, اب اس کے اندر جو ہے نا وہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے. تو یہ خوشبو بعد تک اس کے اثرات باقی ہوں تو یہ بھی جائز نہیں. ایسا احرام نہیں پہن سکتے جس میں پہلے سے خوشبو لگی ہوئی تھی اور اس کے اثرات ابھی باقی ہوں, چاہے وہ صرف وغیرہ کے اعتبار سے ہو. یعنی خوشبو سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے جسم لباس خوراک کو خوشبودار کیا جائے. یہ حالت احرام میں محرم کے لیے حرام ہے. سونگنا بھی حرام ہے, کھانا بھی حرام ہے, جسم پہ ملنا بھی حرام ہے, بخارات ویپرز لینا اس کے وہ بھی حرام ہے. اور جس میں پہلے احرام سے پہلے جو خوشبو لگی ہوئی تھی وہ ابھی تک اگر برقرار ہے تو اگر کوئی شخص دھو وہ کے لباس پہنے تو اس سے پہلے کوشش کرے کہ وہ یا تو پہلے سے ہو اور خوشبو یوں سب نکل جائے, اس کی دھوپ پھوپ لگا دیں یا کچھ بھی کریں. یا بہت سے مرد حضرات بھی ہیں وہ احرام پچھلے عمرے کا یا پچھلے حج کا ہی دوبارہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, دھو ہو کے رکھا ہوتا ہے تو اس میں بھی ممکن ہے اس انداز کی خوشبو آ رہی ہو. بہت سے لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ مثلاً ہمارے استاد محترم کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ حج کاروان ماشاءاللہ سے تقریباً 45-50 سال سے حج کاروان لے کر جا رہے ہیں. تو وہ جب کہتے ہیں کہ ہم کراچی ایئرپورٹ یا کسی جگہ پہنچتے ہیں اور تو خواتین جو ہیں وہ اپنے کچھ احرام کی چادریں یا کچھ لا کے کہتے ہیں ہمارے ناک کے پاس لا کے کہتی ہیں مولانا صاحب سونگ کے بتائیں اس میں خوشبو تو نہیں آ رہی, جبکہ وہ کہتے ہیں میں خود حالت احرام میں میرے کو سونگ کے خوشبو کیوں کر کے بتاؤں گا. تو بہرحال یہ اس طرح سے لوگ وہاں پر علماء کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہیں. تو حالت احرام میں اچھا حالت احرام میں خوشبودار پھلوں کا استعمال, دیکھیے ہر جگہ خوشبو کے احکام اس لحاظ سے آ رہے ہیں. آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خامنہئی دونوں فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر خوشبودار جو پھل ہیں, سیب ہے, کینو ہے یا اس طرح کی جو اور ہیں جو جن میں خوشبو بھی آتی ہے, ان کا استعمال تو جائز ہے, لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ ان کو سونگا نہ جائے, سونگا نہ جائے, اجتناب کریں. یعنی اس طرح سے کھائیں کہ بس ناک میں آپ کے خوشبو نہ جائے. البتہ یہاں پر ایک سہولت ہے, کیونکہ ان دونوں فقہا کی احتیاط واجب ہے تو اس میں اگر آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کر لیا جائے تو وہ اجازت دیتے ہیں. فرماتے ہیں البتہ احتیاط مستحب ہے کہ نہ سونگا جائے, یعنی آپ کو ثواب ملے گا لیکن آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا اگر آپ ان کی طرف رجوع کر لیں. تو آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنہئی دونوں نے فرمایا کہ خوشبودار پھلوں کا کھانا تو جائز ہے, لیکن کھانے کے وقت جس وقت آپ کھا رہے ہو کوشش کریں کہ وہ ناک کو اپنی اس لحاظ سے کنٹرول کریں کہ خوشبو آپ اس کی نہ سونگیں. اور اگر احتیاط واجب میں رجوع کر لیں تو پھر سونگ بھی سکتے ہیں, البتہ بہتر ہے کہ ایسا کام نہ کیا جائے. اچھا اسی طریقے سے حالت احرام میں خوشبودار صابن اور خوشبودار ٹوتھ پیسٹ کا استعمال یہ بھی جائز نہیں. خوشبودار صابن جتنے بھی ہیں, اچھا اب وہ بعض اوقات وہ پیئر سوپ جو کہلاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر, لیکن ہم نے جب بھی اس کو سونگا اس میں سے تو خوشبو آ رہی ہوتی ہے. اور تو بہرحال حاجیوں کے لیے بہرحال اب جب حج سیزن آتا ہے تو ایک خاص ڈیزائن کیا گیا ہے صابن جو جس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی, وہ انسان لے کے اپنے پاس رکھے.
اور خواتین کو عام طور پر جب کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ یہ والا صابن استعمال کر رہے ہیں یا لائف بوائے استعمال کر لیں، تو وہ ایسا دیکھتی ہیں وہ کہ جیسے ان کو گالی دے دی گئی ہو کہ ہم یہ والا جو ہے کیسے. تو بہت سارے اور بھی ہیں، گائے سوپ بھی ہے ویسے، اور لاڈو صابن وغیرہ، مجھے پتہ نہیں کہ اس میں خوشبو آتی ہے یا نہیں. تو بہرحال خوشبودار صابن نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے آپ خوشبودار جتنے بھی ٹوتھ پیسٹ ہیں اس میں منٹ کی خوشبو لازمی ہوتی. تو پھر ایک ایسا آپ استعمال کریں کہ جس میں مشکل ہے، کیونکہ ٹوتھ پیسٹ ایسا کوئی مجھے ابھی تک کہیں نہیں نظر آیا کہ جو سوائے اس کے کوئی الگ سے کوئی ڈیزائن کیا گیا ہو. عام طور پر ڈیزائن کیا ہوتا ہے، بنایا گیا ہوتا ہے حاجیوں کے لیے، وہ اگر کہیں اویلیبل ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا ہے. یا کم سے کم انسان اگر کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ نمک سے بھی وہاں جا کر اپنے دانتوں کو صاف کر سکتا ہے. نمک تھوڑا سا لے، دانتوں پھر لے، تو منہ میں ایک فریشنس آ جائے گی، وہ گندی فیلنگ نہیں ہوگی. یا مثلا ایک اور بھی ہے، وہ اسے بھی خواتین اپنے وہ سمجھیں گی، لقمانی منجن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو خیر ہاں، تو وہ بہرحال دیکھ لیں. تو خوشبودار ہر وہ چیز، خوشبودار صابن ہو، خوشبودار ٹوتھ پیسٹ ہو، اس کا استعمال صحیح نہیں. اسی طرح سے ایک اور مسئلہ بڑا ہوتا ہے وہاں پر، جو عام طور پر لوگ اس کی احتیاط نہیں کرتے بھی. جب وہ ہو جاتا ہے استعمال، وہاں عام طور پر مثلا حالت احرام میں بس میں جا رہے ہیں اور کچھ کھانا سرو کیا گیا، البیک وغیرہ ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ایک یہ ویٹ ٹیشوز بھی ہوتے ہیں ساتھ میں، وہ سارے کے سارے پرفیومڈ ہوتے ہیں. تو وہ لے کے لوگ اپنا ہاتھ واتھ صاف کرنے کھول کے لگا لیتے ہیں، اور بعد میں ہوتا ہے ارے یہ تو اس میں تو پرفیوم تھا. تو بہرحال یہ وہاں پر یہ غلطی اس انداز سے ہو جاتی ہے. تو اس کا یہ بھی استعمال کرنا جائز نہیں. یہ بتانا چاہیے جو لوگ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ وہ ان کی طرف سے ڈبے پیک آتے ہیں تو وہ پورا پیکیج ہی حاجیوں کو دے دیا جاتا ہے، تو یہ خیال بعض اوقات نہیں رکھ پاتے. اسی طریقے سے جتنے بھی سینیٹائزرز ہیں اب ہر جگہ لگے ہوئے ہیں، ان سب کے اندر بھی دیکھا گیا ہے کہ خوشبو موجود ہوتی ہے، تو ان سینیٹائزرز کا استعمال بھی صحیح نہیں ہے. اچھا، حالت احرام میں ایک اور مسئلہ ہوتا ہے خوشبو والا پان. بہت سے لوگ جو پان کے بڑے عادی ہوتے ہیں، وہاں جا کر بھی پان کی دکانیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور بنگالی پاڑا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کس جگہ کے اوپر ہے وہاں سے تاکہ لے کر آئیں. تو اچھا، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ مسئلہ پتا ہے کہ میرے لیے خوشبودار چیزوں کو کھانا بھی، ایک تو کہ لگانا سونگنا وہ اپنی جگہ، ایک ہے کھانا، تو اس میں خوشبودار پان بھی آ جاتا ہے. اگر کسی کو پتا ہے کہ خوشبودار پان اگر میں نے کھایا تو بہرحال اس پہ جو ہے نا وہ کفارہ بھی آ جاتا ہے. تو ایک خاتون تھی شاید جو انڈیا سے آئی ہوئی تھی، انہوں نے تقریباً 35-40 پان اس طرح سے میٹھے کھائے تھے. اچھا، اس میں دو طرح کے افراد ہیں، دونوں نے مثلا اتنے پان کھائے، ایک پہ کفارہ ہوگا ایک پہ نہیں ہوگا. ایک تو ہے کہ جس کو یہ مسئلہ پتہ ہی نہیں تھا، اس کو بہرحال ایک چھوٹ اس میں ہے کہ کیونکہ یہ جاہل مسئلہ تھا اس وجہ سے اس نے کھایا ہے، تو اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے. لیکن جس کو پتا تھا اور پھر بھول گیا، اس کے اوپر ہر دفعہ جتنے بھی اس نے میٹھے پان کھائے ہیں، مثلا ہر دفعہ میٹھے نہیں، خوشبو والے، یعنی عام طور پہ وہ خوشبو والے بھی ہوتے ہیں، تو خوشبو والے پان کھانے سے ہر ایک پان پر جو ہے ایک کفارہ ہو جائے گا. تقریباً 35-40 کفارے بکرے ان خاتون کے اوپر ہو گئے تھے جو انڈیا سے تشریف لائی تھیں. تو بہرحال اس انداز سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. خوشبو کے استعمال کا وہاں پہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور اس سے بھی بڑا مسئلہ ایک اور آتا ہے، وہ ہے حالت احرام میں الائچی، زعفران کی چائے یا کھانوں کا استعمال. حالت احرام میں الائچی، اچھا یہ وہاں پر کیا ہوتا ہے، یعنی عام طور پر ہر بریانی جو ملتی ہے اس میں الائچیاں پڑی ہوئی نظر آتی ہیں، قورمہ ملتا ہے اس میں الائچیاں پڑی ہوئی ہیں، چائے وہ ہوتی سرو ہوتی ہے اس کے اندر الائچیاں ہوتی ہیں. اچھا، اس میں ایک یہ کہ یہ آپ کے لیے واجب نہیں ہے ہر دفعہ کہ آپ نہ چیخ چیخ کے لوگوں کو بتائیں کہ الائچی آ گئی، الائچی آ گئی، جیسے وہاں پہ اکثر یہ ہوتا ہے. یعنی ضروری تو نہیں کہ ہر شخص کی پلیٹ میں الائچیاں پہنچ جائیں، تو جس کے پاس آ گئی ہے وہ کھانے کو چھوڑ دے، کیونکہ وہ جس کو پتہ چل گیا اس کھانے میں الائچی ڈالی گئی ہے. اچھا، خالی الائچی نہیں، اس میں جو ہے وہ زعفران بھی آ جاتا ہے اس کے اندر. آگے چل کر یہ آئے گی یہ چیز، مثلا دار چینی بھی آ جاتی ہے. تو آیت اللہ سیستانی کے نزدیک حالت احرام میں اور ان مواقع پر جب حج کرنے والے پر خوشبو حرام ہوتی ہے، جس کا بھی آگے چل کر ہم تذکرہ کریں گے، تو کھانوں میں الائچی کا استعمال جائز ہی نہیں، کیونکہ الائچی خوشبو میں آتی ہے. اچھا، اب چھوٹی الائچی، اب بڑی الائچی، چھوٹی الائچی تو یقیناً خوشبو میں آتی ہے، بڑی الائچی بھی اگر خوشبو کے لیے ڈالی جاتی ہے تو وہ اس کا بھی ابھی خیر آگے چل کر ہم ڈسکس کریں گے. اچھا، اس مسئلے کے اندر رہبر معظم آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ خوئی ان کی احتیاط واجب ہے. ان کی احتیاط واجب ہے کہ الائچی
اور زعفران اور یہ دار چینی وغیرہ کے استعمال کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ اسے نہ استعمال کیا جائے. تو اب تک یہ تھا جب تک آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی زندہ تھے تو لوگ اس مسئلے میں ان کی طرف رجوع کر لیتے تھے جن کو مسئلہ پتہ ہو. بہت کم لوگوں کو پتا تھا کہ وہ اجازت دیتے تھے اس کی. تو اگر وہ ان کی طرف رجوع کر کے الائچی والے کھانے حالت احرام میں کھا لیں یا چائے وغیرہ پی لیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا, کیونکہ وہ ان کی طرف آیت اللہ سعید الحکیم اجازت دیتے تھے. لیکن اب کیونکہ آیت اللہ سعید الحکیم وفات پا چکے ہیں تو یہ مسئلہ اب یعنی ان کی طرف اب رجوع نہیں کر سکتے, سوائے اس کے کہ وہ جو ان کی زندگی میں رجوع کرتے تھے یا ان کو فی العالم مانتے تھے وہ اب بھی رجوع کر سکتے ہیں. لیکن جن کو مسئلہ پہلے پتہ نہیں تھا نہ ان کی طرف رجوع کیا تھا انہوں نے, وہ اس مسئلے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور آیت اللہ سیستانی میں تو ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی نے فتویٰ دیا ہے احتیاط واجب نہیں لگائی, یعنی ان کے ہاں تو کہیں رجوع کی بھی گنجائش نہیں ہے. تو الائچی والا کوئی بھی کھانا, کوئی بھی چائے, کوئی بھی قورمہ یا سالن جس کے اندر الائچی پڑی ہو اور آپ کو پتہ چل جائے, آپ کو کھانا وہیں چھوڑ دینا ہے. یا پہلے سے پتہ ہے تو بہت دفعہ ایسا ہوا کہ بھوک بھی لگی ہوتی ہے, اچھا وہاں پر عرفات, مینا, مزدلفہ, وہاں کوئی ایسے عام طور پر مینا میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ ہوتے ہیں, باہر جا کے آپ کہیں کچھ کھا سکتے ہیں, لیکن عرفات میں اور مزدلفہ میں تو بڑا مشکل ہے. مزدلفہ میں کچھ کھل گئے ہیں, خیر تو وہاں جا کے انسان لے سکتا ہے, لیکن بہرحال بہت مشکل ہے وہاں پر یعنی ڈھونڈنے جانا اور سب کچھ. تو یہ ایک احتیاط اس سلسلے میں کی جاتی ہے. اچھا ایک چیز اور دماغ میں رہنی چاہیے, ایسا نہیں کہ ہر وہ چیز جس کے اندر کوئی سی بھی خوشبو آ رہی ہو وہ حرام نہیں جسے خوشبو کہا جائے. دیکھیے اب جو چیزیں ہوتی ہیں نا, یعنی حالت احرام میں وہ چیزیں حرام ہیں کہ جن کو خوشبو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مثلا دار چینی, اچھا ایک ہوتے ہیں گرم مسالے, لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب گرم مسالے جائز نہیں ہوں گے استعمال کرنا. نہیں, گرم مسالے جو ہے نا وہ ذائقے کے لیے ہوتے ہیں, الائچی خوشبو کے لیے ڈالی جاتی ہے. ایک ہوتا ہے خوشبو کے لیے ڈالنا اور ایک ہوتا ہے کھانے میں ذائقہ پیدا کرنے کے لیے ڈالنا. الائچی سے کھانے میں کوئی ذائقہ نہیں آتا, اس سے خوشبو آتی. زعفران ہے مثلا, یا اچھا جیسے لونگیں ہیں, اب لونگ کوئی جو ہے وہ خوشبو کے لیے نہیں ڈالتا, یہ ذائقے کے لیے ڈالی جاتی ہے. یا مثلا چھوٹی یہ جو مرچیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, اب مجھے نہیں پتا جائفل اور جاوتری جو ہے یہ خوشبو کے لیے ڈالی جاتی ہے یا ذائقے کے لیے ڈالی جاتی ہے, یہ آپ کو زیادہ پتا ہوگا. تو ہاں بہرحال یہ کہ دار چینی جو ہے وہ تو اس کے متعلق ہے کہ دار چینی ہے, زعفران ہے, چھوٹی الائچی وغیرہ ہے, یہ خوشبو کے لیے ڈالی جاتی ہیں, تو پھر اس کھانے کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. پھر ایک اور مسئلہ آتا ہے اور وہ ہے غلاف کعبہ کی خوشبو کا حکم. غلاف کعبہ, اچھا آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ غلاف کعبہ جو ہے اس کے اوپر بھی بہت خوشبو جو ہے لگائی جاتی ہے, اور جو اصطلاحات حج جو ہیں جس پہ پوری کتابیں لکھی گئی ہیں تو اس میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جو خلوق کعبہ کہا جاتا ہے وہ خاص قسم کی خوشبو جو کعبے پہ لگائی جاتی ہے, بہت خاص قسم کی. اچھا خلوق جس کا روایات کے اندر تذکرہ آیا ہے, آیت اللہ خمینی یہ فرماتے تھے کہ خلوق کعبہ کو سونگھنا تو جائز ہے, لیکن یہ پتہ نہیں کہ یہ جو خانہ کعبہ پہ اس وقت لگائی جاتی ہے خوشبو یہ خلوق کعبہ ہے یا نہیں, کیونکہ جس خوشبو کا استثناء ہے وہ خاص قسم کی خوشبو ہے جس کا نام ہے خلوق. وہ کہتے تھے کہ اس کا جائز تو ہے سونگھنا, لیکن یہ پتہ نہیں کہ یہ خلوق ہے یا کوئی اور خوشبو ہے جو لگائی جاتی. تو وہ فرماتے تھے احتیاط واجب کی بنا پر خانہ کعبہ کے غلاف کے اوپر جو خوشبو لگائی جاتی ہے اس کا سونگھنا جائز نہیں, اس خوشبو کا سونگھنا جائز نہیں ہے. یعنی اگر کوئی حالت احرام میں ہو اور وہ مثلا اس نے طواف کر لیا, نماز طواف پڑھ لیا, وہ صحیح کے لیے جا رہا ہے, تو وہ اس کا دل چاہ رہا ہے کہ چلو میں چل کے ذرا خانہ کعبہ سے لپٹ جاؤں جا کے, تو اتنی زیادہ خوشبو اور پرفیوم ہوتا تو امام خمینی فرماتے تھے احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہوگا اس خوشبو کا سونگھنا. عام طور پر ابھی جو ہے وہ ایک خاص خوشبو ہے جو اس کے اوپر لگائی جاتی ہے, خانہ کعبہ کی دیواروں پہ بھی لگائی جاتی ہے کپڑے میں لگا کر, اور یہ عمل دن میں کئی مرتبہ ہوتا ہے, یعنی ایک دفعہ نہیں, دن میں کئی مرتبہ لگائی جاتی ہے. باب کعبہ کی طرف, اس کی دیواروں کی طرف, غلاف پر, حجر اسود پر, ہر جگہ یہ خوشبو لگائی جاتی ہے. اور اتنی ہوتی ہے کہ اگر آپ صرف
حجر اسود کے اوپر کوئی ہاتھ بھی رکھ دے تو پورا ہاتھ کے اندر خوشبو آ جائے گی, اس سے جسم ٹچ ہو جائے اس کے کپڑوں کے اوپر جو ہے وہ آ جائے گی, بہت اسٹرانگ قسم کی خوشبو. ایک تو عطر الکعبہ کے نام سے وہاں پہ اکثر پرفیوم آتے ہیں, وہ اس جیسی ملتی جلتی ایک خوشبو ہوتی ہے, وہ الگ خوشبو ہے, لیکن خلوق کعبہ اس کی اجازت ہے. اچھا, البتہ آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خوئی وغیرہ, اور غالباً شاید رہبر معظم کا بھی ہے کہ بہرحال غلاف کعبہ پہ جو خوشبو ہوتی ہے اس سے اجتناب کرنا ضروری نہیں. صرف امام خمینی فرماتے تھے احتیاط واجب کی بنا پر اس سے اجتناب کرنا ہے. اچھا, یہ بھی کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ یہ وہ والی خوشبو ہے یا نہیں, تو علماء عموماً سارے فقہائی کے مقلدین کے لیے بیان کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا حالت احرام میں خانہ کعبہ کی دیواروں اور یہ جو غلاف اور اس کی خوشبو سے اجتناب کریں. اچھا, وہاں پر دیکھیے 7 ذی الحجہ تک, 8 ذی الحجہ سے تو سب لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں, 7 ذی الحجہ تک سب لوگ آتے ہیں اور بالکل جیم پیک ہوتا ہے, اور لوگ اپنا حج کا پہلا حصہ مکمل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اگلے دن سے ان کو حج کے لیے 8 ذی الحجہ کو روانہ ہونا ہے. اتنا رش ہوتا ہے. اس کے بعد جب ہم 8 ذی الحجہ کو وہاں پر حج کے احرام باندھنے کے لیے خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچتے ہیں تو ایک دم سے ایک دنیا ایک عجیب نظر آتی. کل تک جو اتنا رش تھا آج بالکل رش ختم ہو گیا. تو کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کا دل چاہتا ہے جب اتنا کم رش ہے تو کیوں نہ, کیونکہ اکثریت جو ہے وہ مینا کی طرف جا چکی ہوتی. شیعہ کاروان ایک خاص مصلحت کے تحت ان کے لیے مستحب ضرور ہے مینا میں جانا, لیکن بہت ساری اس کی حکمتیں ہیں کہ اب سارے شیعہ کاروان اس مستحب کو ترک کر کے اور عرفات چلے جاتے ہیں. تو بہرحال خانہ کعبہ تقریباً بس صرف مقامی چند افراد جو ہوتے ہیں جو حج نہیں کر رہے ہوتے وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. اب دل چاہتا ہے کہ فوراً ارے تو گولڈن چانس ہے, تو خانہ کعبہ بالکل خالی مل گیا, حجر اسود کو بھی چوم سکتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بس چومنے گئے تو وہ جناب پورے جسم پہ, کپڑوں پہ, ہر ان کے جو احرام پہنا ہوا اس کے اوپر خوشبو آ جائے گی. تو علماء منع کرتے ہیں ان کو کہ اس موقع پر چومنے بھی نہ جائیں اور طواف بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر ایک دفعہ بھی حج کا احرام باندھ لیا تو اس کے بعد طواف اگر آپ نے کر لیا تو وہ تلبیہ باطل ہو جاتا ہے, پھر آپ کو دوبارہ تلبیہ کہنا پڑے گا. تو بہرحال یہ ایک مسئلہ اس میں آتا ہے. تو یہ جی ہاں اجازت دیتے ہیں, لیکن علماء یہ یعنی اس کے اندر وہی والا پہلو ہے کہ پتہ نہیں یہ خلوق کعبہ وہ والی خلوق ہے یا کوئی اور چیز جس کے اوپر لگائی گئی ہے, کیونکہ بہت سے ایک اور بھی بات ہے کہ بہت سے جو وہ ہوتے ہیں افراد زائرین کو ہم نے دیکھتے ہیں اور حج کرنے والے, وہ اپنے ساتھ بھی عطر اور پرفیوم لے کر آتے ہیں اور وہ غلاف کعبہ پہ اپنے ہاتھ سے لگاتے ہیں. تو لوگوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد اپنے اپنے عطر اور پرفیوم لا کر خانہ کعبہ پر لگاتی ہے. تو بہرحال احتیاط اسی کے اندر ہے کہ اس میں انسان جو ہے وہ نہ کرے, کیونکہ اب حالت احرام اس کی ہو چکی ہے. احرام سے پہلے وہ سب چیزیں کی جا سکتی ہیں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس کے ایک حرام کوئی ہو جائے اس میں. اچھا, ایک اور بھی چیز یہ ہے کہ جب حج ختم ہو چکا ہوتا ہے, مثلا میدانوں سے بھی واپس آ گئے ہیں, تو حج کے کچھ ارکان حج کا ایک طواف رہ جاتا ہے. طواف, نماز طواف صحیح کرنے کے بعد خوشبو حلال ہوتی. تو ابھی آپ نے دیکھا کہ جو یہ لوگ صحیح کر رہے ہیں, ایک تو اس میں بڑی غلطی یہ ہے کہ یہ اوپر کے فلور سے کہیں بھی کسی بھی مجتہد کے نزدیک صحیح نہیں ہے. عام طور پہ وہ بند کر دیتے ہیں, کہتے ہیں اوپر جائیے. اکثر لوگ ہمارے والے بھی اوپر جا کے صحیح کر کے آ جاتے ہیں. جب آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ حالات احرام میں نہیں ہیں, ورنہ عام طور پر صحیح جو عمرے کی صحیح ہوتی ہے یا جو حج سے پہلے جو عمرہ تمتع وغیرہ کیا جاتا ہے تو اس میں جو صحیح ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں تو احرام ہوتا ہے. یہ لوگ بغیر احرام کے, اس کا مطلب ہے حج کے بعد کی صحیح ہے جب احرام اتر چکا ہے. لیکن سب اور چیزیں حلال ہو جاتی ہیں, لیکن خوشبو حلال نہیں ہوتی جب تک کہ انسان صحیح نہ کر لے. تو اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ جا کر اپنے اعمال مکہ کر کے دوبارہ آ جاتے ہیں. بہت سے افراد نے ابھی تک نہیں کی ہوتی تو وہ خوشبو لگا کے ان کے پاس بیٹھتے ہیں. تو لوگوں کو منع کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے ساتھیوں میں سے اکثر نے ابھی صحیح نہیں کیے تو آپ لوگ خوشبو کا استعمال نہ کریں. تو ایک مسئلہ وہاں پر یہ صحیح کے لحاظ سے ایک چیز آتی ہے. اچھا, ابھی آپ نے خوشبو کا سنا, تو بو کے اعتبار سے حالت احرام میں بدبو سونگنا, یعنی بدبو اگر ناک میں جا رہی ہے تو اس میں ہے کہ حالت احرام میں خوشبو کا استعمال حرام ہے, لیکن بدبو سے بچنے کے لیے ناک بند کرنا حرام ہے. یعنی اگر بدبو ناک میں جا رہی ہے تو آپ جانے دیں اور ناک کو بند نہ کریں.
ہاں البتہ یہ کر سکتے ہیں کہ بدبو والی جگہ سے تیزی سے گزرتے ہوئے چلے جائیں، یہ کر سکتے ہیں، لیکن ناک بند نہیں کر سکتے. تو یہی حج کا ایک ہے کہ انسان کے نفس کے اوپر ایک چیز ڈالی جاتی ہے، ایک بوجھ ڈالا جاتا ہے اس کے اوپر، تاکہ انسان اپنے آپ کو بہتر جو ہے وہ بنائے اور اپنے نفس کی خلاف ورزی کرے. تو بہرحال حالت احرام میں خوشبو میں ناک بند کرنا ہے، اور بدبو آ جائے تو ناک بند نہیں کر سکتے. اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو باتھ رومز واش روم بنے ہوتے ہیں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایسے یعنی ان کو کوئی ٹوائلٹ ٹریننگ وغیرہ بھی نہیں ہوتی. افریقن عورتوں کے متعلق تو بڑی عام سی بات ہے، مثلا وہ زمین پہ بیٹھی ہوتی ہیں اور وہیں بیٹھے بیٹھے ہی وہ پیشاب وغیرہ کر دیتی ہیں، اٹھ کے پھر چلتی دیتی ہیں، تو بعد میں نیچے کا ایریا پورا گیلا ان کا. تو یہ ایک عام طور پر افریقہ وغیرہ کے لوگوں کے لحاظ سے، یعنی تو بہت سے وہاں ان کی اتنی اچھا وہ نہیں ہے، تو بدبو ہیں یہ وہ سب بہت وہاں پر، خاص طور پہ ٹوائلٹ وغیرہ کو تو لوگ بالکل بھی صاف نہیں رکھتے ہیں، بہت گندگی ہوتی ہے وہاں پر. تو وہاں پر پھر ناک بند نہیں کر سکتے، یعنی وہاں اگر اب کوئی واش روم کا استعمال کر رہا ہے تو وہ ناک بند نہیں کر سکتا، بدبو کو اس کو برداشت کرنا پڑے گا. البتہ یہ ضرور ہے، آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اور دیگر علماء بھی، حالت احرام میں خوشبو آنے پر اگر کوئی ناک بند نہ کرے اور بدبو آنے پر ناک کو بند کر لے تو یہ اگرچہ گناہ کیا ہے اس نے، لیکن کفارہ کوئی واجب نہیں، کفارہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن گناہ گار ہوں گے. خوشبو اگر آ رہی ہے آپ نے ناک بند نہیں کی تو آپ گناہ گار ہیں، اور بدبو آ رہی ہے اور آپ نے ناک بند کر لی تب بھی آپ گناہ گار ہیں. تو ان چیزوں کا اس میں خیال رکھنا چاہیے. اچھا ایک اور چیز ہے، وہ ہے مرحوم کے جو کفن ہے اس کے اوپر خوشبو لگانا. بہت سے لوگ اپنا کفن کا اہتمام کر کے رکھتے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ اگر اس پہ ہم عطر وطر چھڑک دیں تو یہ جائز تو ہے، عطر یا پرفیوم لگا کر اسے خوشبودار بنانا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ بہرحال یہ احتیاط اس میں ہے، احتیاط مستحب اس کے اندر ہے، ثواب آپ کو ملے گا کہ یہ والی کوئی چیز اس کے اوپر نہ لگائیں جو عام عطریات ہوتے ہیں یا عام پرفیومز ہوتے ہیں، بلکہ اس کے لیے ایک الگ سے ایک اسلام نے کہا کہ خوشبو آئی جائے جسے کافور کہا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کافور بھی بہرحال ایک خوشبو ہے، اور ابھی آپ نے سنا تھا کہ اللہ نے پیغمبر اکرم کو جو تحفے کے طور پر جبریل امین کے ہاتھ بھجوایا تھا، جو فروغ کافی کی روایت ہے، جس میں پیغمبر نے 3 حصے کیے تھے، ایک مولا کے لیے، ایک شہزادی کے لیے اور ایک اپنے لیے رکھا تھا. تو کافور یہ لگائے اچھا کافور کے پانی سے غسل بھی دیے، 3 آپ کو پتہ ہے 3 غسل دیے جاتے ہیں. کافور کے پانی سے دیا جاتا ہے، ایک بیری کے پتوں پانی سے دیا جاتا ہے، اور ایک آب خالص سے دیا جاتا ہے. تو کافور ملایا جاتا ہے اس کے اندر. اچھا اس کی ایک تو خود اینٹی بیکٹیریل اینٹی فنگل پراپرٹیز بھی، یعنی جراثیم کش ہوتا ہے، اور ایک اور بھی اس میں خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ مردے کے، کیونکہ کافور سے غسل بھی دیا جاتا ہے اور کافور سے ہنوت بھی کیا جاتا ہے، وہ جو اس کے ابھی آگے چل کر اس کا ذکر ہم کریں گے ہنوت کیا چیز ہوتی ہے. تو بہرحال کافور ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ جو جسم سڑتا ہے نا، ہمارا ڈیکے جو ہوتا ہے جسم کے اندر، یہ اس کو ڈیلے کرتا ہے. یعنی مردہ کے جسم پہ جب یہ لگایا جاتا ہے تو اس سے ڈیلے ہوتا ہے، اور ڈیکے ہونے سڑنے کی صورت میں جو بدبو اٹھتی ہے جسم سے، یہ اس کی شدت میں بھی کمی کرتا ہے کافور. اور اس کی اور میڈیسنل پراپرٹیز بھی ہیں بہت سی دواؤں میں، اور یہ جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں کریمز کی صورت میں، کیونکہ یہ اینٹی انفلامیٹری بھی ہوتا ہے، اینٹی الرجی بھی ہوتا ہے، بہت سی دواؤں کے اندر بھی کافور کو ملایا جاتا ہے. کھانے کی چیز البتہ نہیں، صرف جسم پہ لگانے کے اعتبار سے ہے یہ. البتہ قرآن کے اندر کافور ایک الگ، ان الابرارا یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یعنی جو نیک افراد کو جو مشروب پیش کیا جائے گا اس میں کافور کی آمیزش ہوگی. یہ جنتی کافور ہے، یہ والا کافور ہمارے دنیاوی نہیں ہے. تو بہرحال اس میں کافور کی، یعنی ٹھنڈا خوشگوار سفید اس طرح کا ایک مشروب ہوگا، بہت لذت بخش، اس کو کہا گیا کہ اس میں کافور کی آمیزش اس انداز سے ہوگی. اچھا اب میت کو جو کافور سے ہنوت کرتے ہیں، ہنوت کرنا ہے کہ یعنی جو کافور کا جو پاؤڈر ہے یہ جو اعضائے سجدہ ہیں ان پہ لگایا جاتا ہے، یعنی پیشانی پہ لگایا جاتا ہے، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر لگایا جاتا ہے، دونوں گھٹنوں پہ لگایا جاتا ہے، دونوں پاؤں کے انگوٹھوں پہ لگایا جاتا ہے. اس کو ہنوت کرنا کہتے ہیں. احتیاط اس میں یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی سے بھی پوچھا گیا کہ کیا میت کو ہنوت کرتے وقت کافور کے ساتھ خاک شفا ملا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جس میں کوئی حرج نہیں، کام شریعت کی نگاہ میں بہت بہتر ہے، راجح ہے.
کہ اس میں کافور کے ساتھ خاک شفا بھی ملا دی جائے. لیکن اس صورت میں پھر ایک احتیاط یہ بنتی ہے, جو فقہی حکم بنتا ہے, کہ پھر ان جگہوں کے اوپر جیسے پاؤں کے انگوٹھے ہیں یا گھٹنے وغیرہ ہیں, وہاں پر وہ والا کافور نہ لگایا جائے جس کے ساتھ خاک شفا ملائی گئی ہے, کیونکہ اس میں خاک شفا کی ایک عرفی توہین آتی ہے کہ آپ نہ پاؤں کے انگوٹھوں کے اوپر اس کو لگا رہے ہیں یا شاید گھٹنوں کے اوپر لگانے پر بھی آئے. تو پھر وہ عام کافور سے ان جگہوں کے اوپر کیا جائے, وہ والا کافور استعمال کیا جائے جس میں خاک شفا نہ ہو. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ خاص طور پر کہ جو کافور استعمال کیا جاتا ہے یہ خوشبو کے طور پر, یعنی سمجھے مردے کی خوشبو ہے, یہ نرم ہو, بالکل ملائم اور تازہ ہو, بہت پرانا ایسا نہ ہو کہ جس میں سے خوشبو ہی نکل گئی ہو. پھر آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ وہ کافی نہیں, یعنی اس میں خوشبو کا باقی رہنا ضروری ہے. یعنی لوگ ہوتے ہیں بہت پرانا سا کافور رکھا ہوا ہے, وہ لے آئے اور وہ لگا دیا, اس میں کوئی خوشبو ہی نہیں, پرانا کوئی بوسیدہ قسم کا. جب اس میں ہے کہ یہ تازہ ہونا چاہیے, نرم ملائم ہونا چاہیے بالکل, یعنی موٹے موٹے پتھر سے نہ بنے ہوئے ہوں, اور اس انداز سے ہونا چاہیے کہ یہ اس میں خوشبو بھی موجود ہو کافور کی, ایسا نہ ہو کہ اس کی خوشبو نکل گئی ہو. تو اب دیکھیے بہرحال یہ ہوتا ہے کہ ان مقامات کے اوپر لگایا جائے گا جو ہر شخص کو یہ والی خوشبو ضرور لگائی جائے گی, اس سے حنوط کرنا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے, کیونکہ تو پیشانی کے اوپر, ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر, گھٹنوں پر اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر یہ خوشبو لگائی جائے جو مردے کے لحاظ سے ایک خوشبو ہے. تو بس دیکھ لیجئے کہ یہ انسان کی ایک حقیقت ہوتی ہے واقعتاً, کہ یہ اس کا ایک انجام ہوتا ہے. دنیا بھر میں ہم نے کتنے ہزاروں لاکھوں روپے کے پرفیوم استعمال کیے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال اس طرح سے ایک موقع آتا ہے کہ یہ کافور لگا کے اس انداز سے لیٹے ہوتے ہیں اور قبر کے سپرد کیا جاتا ہے. اچھا, عورت کے لیے عدہ وفات میں خوشبو کا استعمال, عورت جو کہ جس کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اس کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا جائز نہیں 4 مہینے 10 دن تک عدہ وفات میں. حتیٰ کہ اگر وہ عورت عدہ وفات میں انتقال کر جائے تو کافور سے حنوط نہیں کیا جائے گا اس کو, یا کوئی بھی شخص جیسے حالت احرام میں انتقال کر جاتا ہے, حالت احرام میں خوشبو کا استعمال جائز نہیں ہوتا, تو اس کو پھر یعنی کافور سے حنوط نہ کیا جائے. یعنی اس کے اندر کیونکہ اچھا عورت عدہ وفات میں ہے تو یہ یعنی اس کے اپنے شوہر کے اکرام کے لحاظ سے اس کو ایک ہے کہ حکم کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک کوئی خوشبو بھی استعمال نہیں کرے گی, اور وہ عورت جو ہے وہ حالت جو عدہ ہوتا ہے اس کا, شوہر کا انتقال ہوا ہے تو 4 مہینے 10 دن تک کوئی زینت بھی نہیں کرے گی. اور میں نے اس دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ عام طور پہ عمر کے جس حصے میں عورتیں ہوتی ہیں جب خضاب یا کلر والا وغیرہ بالوں میں لگاتی ہیں تو ان کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اور ان کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے جو حجاب بھی نہیں کرتی. تو اب کیا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ 1-1.5 مہینے کے بعد پھر وہ بالوں میں سے وہ سفیدی جھلکنے لگتی ہے, تو ان کا بہت ہمارے پاس سوالات آتے ہیں کہ کوئی حل بتا دیں, کوئی احتیاط واجب یا کوئی بھی کہ جس یعنی اس میں وہ کوئی فقہی حکم کہ جس میں وہ بالوں میں کلر لگا سکے. تو اس کی کوئی اجازت نہیں, 4 مہینے 10 دن تک بالوں میں کلر لگانا, بھڑکیلے شوخ رنگ کے جو لباس پہننا, یہ سب بھی جائز نہیں ہوتے. اچھا, عطر اور پرفیومز کے اوپر خمس کا بھی ایک مسئلہ آتا ہے. آقا سیستانی فرم سے پوچھا گیا کہ اب باقی بچے ہوئے عطر پر خمس نکالنا واجب ہے. انہوں نے فرمایا کہ اگر اس باقی ماندہ عطر یا پرفیوم کی بازار میں کوئی قیمت ہو جس پر اسے خریدا جا سکتا ہو تو اس قیمت پر خمس نکالنا واجب ہے. مثلا ہم نے پرفیوم کی بوٹل ہے ہمارے پاس, ہم نے آدھے سے زیادہ استعمال کر لیا ہے. اب یہ آدھی بچی ہوئی بوتل کو اگر ہم بازار میں لے کے جائیں تو کیا کوئی اسے خریدے گا؟ اگر یہ ہو کہ نہیں, یہ تو اچھا اس میں بھی کیٹیگری ہو سکتی ہے. ایک ہوتا ہے کوئی بہت, ابھی آپ نے سنا تھا وہ $75,000 والی, تو اس میں کم میں بھی لوگ قیمت میں خرید لیں گے. تو جتنی بھی قیمت میں اس کو خریدا جانا ہوگا مارکیٹ ویلیو کے مطابق, اگر اس کی کوئی مارکیٹ ویلیو نہیں ہے تو اس پہ کوئی خمس نہیں ہوگا, اور جو مارکیٹ ویلیو اس وقت اتنے بچے ہوئے عطر کی ہے اس کا خمس دینا پڑے گا. یعنی لیکن عام طور پر جو ہمارے ہاں عام طور پر سستے قسم کے ایسی پرفیوم جو گھروں میں لوگ استعمال کرتے ہیں, ان کو اگر بیچنے بھی جائیں تو وہ کوئی دکان والا بھی خریدنے کو تیار نہیں ہوگا کہ اگر نہیں ایسی دے کے چلے جائیں تو صحیح ہے لیکن میں خریدوں گا نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس بچے ہوئے عطر یا پرفیوم کے اوپر کوئی خمس نہیں.
یہ آپ کو خود دیکھنا پڑے گا اس عطر یا پرفیوم کی کوالٹی کے اعتبار سے ہے کہ اس کی کوئی ریسیل ویلیو مارکیٹ میں ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے تو کوئی خمس نہیں ہے، اگر ہے تو اس قیمت کا خمس دینا ہوگا. یعنی اوریجنل بوٹل جو ہم نے خریدی تھی اس کا خمس نہیں، بلکہ ابھی جو ہم خریدنے جا رہے ہیں اور مارکیٹ میں جو اس کی قیمت لگ رہی ہے اس کا خمس. تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے. اچھا، اسی طرح ایک مسئلہ آتا ہے عورت کا خوشبو لگا کر گھر سے باہر جانا کیسا ہے. خوشبو لگا کر گھر سے باہر جانا، یہ سوال پوچھا گیا ہے. تو آغا سیستانی کی طرف سے جواب آیا اگر دوسروں کو حرام میں مبتلا کرنے کی نیت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. یعنی اس کی یہ نہیں اپنے لیے وہ مثلاً وہ لگا رہی کہ مجھے جسم سے بدبو نہ آئے. عام طور پر دیکھیے یہ بھی آداب میں شمار کیا گیا ہے کہ عورتیں، ہمارے ہاں اس کا الٹا ہوتا ہے. آپ عورتوں کے پرفیوم لینے جائیں تو وہ عام طور پر ان کی بہت زیادہ خوشبودار ہوتے ہیں. مردوں کے عام طور پر لائٹ ہوتے ہیں، ان کے ذرا ویسی بڑی ہیوی قسم کی خوشبو اس میں سے آ رہی ہوتی. جبکہ اسلامی حکم یہ ہے کہ مرد جو ہیں وہ جس کی خوشبو زیادہ تیز ہو وہ لگائیں اور جس کا رنگ کم ہو. اور عورتیں ایسا ہے اگر کوئی پرفیوم ہے یا خوشبو ہے کہ جس کا رنگ زیادہ ہو لیکن اس کی خوشبو کم ہو، یعنی اس انداز سے روایتوں کے اندر آئے. تو بہرحال عورتوں کے آداب میں سے ہے کہ انہیں ہلکی ٹائپ کا پرفیوم جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. بہت زیادہ جو خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں یا آفس یا اور باہر جاتے وقت لگا رہی ہیں تو جہاں سے گزر رہی ہیں وہاں سے خوشبوؤں کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں، یہ مناسب نہیں ہیں. اور اگر نیت یہ ہو کہ لوگوں کو اچھا لگے تو ابھی آگے چل کر اس کا آئے گا کہ پھر یہ کام جائز نہیں ہوگا. یعنی آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں نامحرموں کے لیے فتنہ اخلاقی کا باعث نہیں ہو تب جائز ہے، اور برائی کا مقصد بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی دو کنڈیشن، ایک تو آپ کی برائی کا مقصد نہیں ہے، زیادہ تر خواتین کا بہرحال انشاءاللہ یہ ہے کہ برائی کا مقصد نہیں ہوتا ہوگا، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی آپ کا تو مقصد نہیں ہے لیکن نامحرم اس سے فتنہ اخلاقی میں گرفتار ہو رہا ہے، وہ اٹریکٹ ہو رہا ہے، وہ بری نگاہ ڈال رہا ہے یا کوئی بھی اس طرح سے اس کا باعث بن رہا ہے، تو پھر آپ کے لیے بھی استعمال اس کا پرفیوم کا جائز نہیں ہوگا. اتنی ہلکی اگر مقدار ہے اس کی یا خوشبو ہے کہ صرف آپ کی حد تک بات پہنچ رہی ہے، دوسرے لوگ اس سے متاثر نہیں ہو رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. آقا کوئی بھی فرماتے تھے کہ اگر آثار شہوت کے موجب بن رہے ہیں اس کے تو پھر جائز نہیں ہوگا. اچھا، اب نامحرم کو سونگھانے کی نیت سے اگر عورت لگا کر جا رہی ہے تو اس کو تو روایات کے اندر یہ بھی آیا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص خوشنودی خدا کی خاطر خوشبو لگائے گا وہ اس حالت میں قیامت میں آئے گا کہ اس کی خوشبو مشک نافع سے زیادہ معطر ہوگی، اور جو خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے خوشبو لگائے گا تو وہ روز قیامت اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کی بدبو مردار سے بھی بڑھ کر ہوگی. تو بہرحال اور نامحرم کے لیے خوشبو لگانے کے حوالے سے تو آپ آغا سیستانی کے اس میں آپ پڑھیں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ فقہا نے اس عورت کے لیے جس نے کسی نامحرم کو سونگھانے کی نیت سے خوشبو لگائی اس کے لیے مستحب قرار دیا گیا کہ وہ غسل بھی انجام دے. یعنی اس نے ایک بہت برا کام کیا ہے، اب اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے غسل کرے. بہرحال وہ جو غسل ہے اس سے اور فوائد حاصل نہیں ہوتے، جیسے بغیر وضو نماز نہیں پڑھ سکتے اس غسل کے بعد، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بہرحال فقہا نے اس کو اس انداز سے ذکر کیا ہے. نامحرم کے لیے خوشبو لگانا، تو نامحرموں کے لیے نہ لگائی جائے. حضرت امیر فرماتے ہیں کہ مسلم عورت کو صرف اپنے شوہر کے لیے خوشبو لگانی چاہیے. اور آغا سیستانی سے یہ بھی پوچھا گیا نامحرم کے لیے خوشبو لگانے سے متعلق، فرماتے ہیں اگر عورت کا خوشبو لگانا اس نیت سے ہو کہ نامحرموں میں جنسی شہوت کو ابھارا جائے، انہیں فتنے میں مبتلا کیا جائے تو جائز نہیں ہے. اسی طرح اگر اس نیت سے نہ ہو لیکن اس خوشبو لگانے پر کوئی حرام کام مرتب ہوتا ہو یا خوشبو لگانا نامحرم کی شہوت ابھارنے کا سبب بنے تب بھی جائز نہیں ہے، جبکہ ان صورتوں کے علاوہ عورت کے لیے عطر لگانا جائز ہے. یعنی جہاں فتنہ اخلاقی کا باعث ہو یا اس کی خود ہی نیت یہ ہو کہ دوسروں کو وہ محظوظ کرے معاذ اللہ تو پھر جائز نہیں ہوگا. ٹائم بھی بہت ختم ہو گیا، جلدی سے ختم کرتے ہیں جلدی. اچھا، ایک اور بھی چیز اس میں آتی ہے کہ قبر امام حسین کی زیارت کے لیے اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اس موضوع پر یہاں پر ایک درس ہو چکا ہے، لیکن ابھی موضوع سے متعلق کیونکہ بات ہے خوشبو سے متعلق تو اس کو بہت مختصر یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں. اس کا حکم قبر امام حسین کی زیارت کے لیے غسل کرنا اور خوشبو لگانا. غسل پہ تو خیر ہماری گفتگو نہیں ہوگی، خوشبو لگانا کیسا ہے؟ کیونکہ دیکھیے
بعض روایات ایسی ہیں جس میں قبر امام حسین کی زیارت کے لیے خوشبو لگانے کو منع کیا گیا ہے. مثلا آپ جب آداب پڑھتے ہیں نا تو زیارت امام حسین کے، تو اس میں آپ دیکھیں چوتھے نمبر کے اوپر ہے عطر و گلاب کے استعمال سے پرہیز کرنا، یعنی آداب میں شمار کیا گیا. تو بہت سے لوگ تو وہاں جا رہے ہوتے ہیں عطر وغیرہ لگا کر، تو پھر یہ کیا ہوگا. اچھا، پھر دوسری ایک اور بھی چیزیں یہاں منع کیا گیا تھا. ایک اور متضاد روایت یہ کہ 40 پہ جب جابر بن عبداللہ انصاری پہنچے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا، آب فرات سے غسل کیا، ایک پاکیزہ پہرن پہن لیا، اور پھر اس کے بعد عطیہ کوفی جو تھے ان سے کہا کہ اے عطیہ، کیا عطریات میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ تو عطیہ نے کہا کہ میرے پاس سود، ایک خاص قسم کی خوشبو ہے سود کوفی جو کہلاتی، وہ میرے پاس ہے. تو جابر نے اس خوشبو کو لیا اور اپنے سر اور بدن پہ مل لیا. تو یہ اس کے بالکل ایک برخلاف چیز ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری جیسا جلیل القدر صحابی، چھٹے امام تک جو آیا ہو، اتنے معصومین کا دور جس نے دیکھا ہو، یعنی انہوں نے یہ والا کام کیا ہے اور بعض روایات میں منع آیا ہے. تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھ لیجیے، فعل غیر معصوم حجت نہیں ہوتا ہے. یہ ہم نے جو درس لیا تھا اس موضوع پہ تو اس میں پوری تفصیل آئی تھی اور مثالوں کے ساتھ بھی، کہ کسی صحابی سے کوئی عمل آ جائے تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہمارے لیے فقط معصومین کا قول، یعنی قول و فعل و تقریر معصوم، یہ فقط حجت ہوتا ہے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ائمہ کا طریقہ کار کیا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ جابر جیسا شخص جو ہے وہ کسی حکم فقہی سے ناواقف ہو، یعنی اگر قبر امام کے لیے عطر لگانا صحیح نہیں تھا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جابر اس سے جو ہے وہ ناواقف ہو. تو سب سے پہلے تو یہ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بالکل عین ممکن ہے کہ جابر کو حکم معلوم نہ ہو، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہاں پر ان کو معلوم نہیں تھا، بلکہ علماء نے ایک چیز یہ کہی کہ اصل میں جابر عمومی زندگی میں مستحبات کے عادی تھے. مثلا وہ پیغمبر اکرم کی زیارت کو جاتے تھے، اس میں حکم ہے غسل کرو اور خوشبو لگاؤ. وہ حضرت امیر کی زیارت کو جاتے ہوں گے، امام حسن کی زیارت کے لیے جنت البقیع جاتے ہوں گے، تو حکم ہے کہ غسل کرو اور خوشبو لگاؤ مثلا. تو جابر کیونکہ عمومی زندگی میں مستحبات کے عادی تھے تو انہوں نے یہاں پر بھی عمل یہی کیا. یعنی جابر کا عمل دیگر قبور معصومین کی زیارت کے حکم کے تحت تھا، کیونکہ ان کی یہاں زیارت کا حکم ہے تو انہوں نے یہاں پر بھی اس کو اپلائی کیا. جابر کی نیت تعطر اور خوشی کی نہیں تھی، یعنی کوئی خوشی میں انہوں نے نہیں لگایا تھا، بلکہ ایک حکم کے طور پر لگایا تھا کہ ائمہ کے قبور پر جب جاتے ہیں، معصومین کے قبور پر، تو اس وقت خوشبو لگاتے ہیں. اچھا، ایک اور بھی علماء نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تک زیارت کے تفصیلی احکامات، کیونکہ ائمہ نے جو فقہ میں بتائی ہے یہ تدریجاً آئی ہے، اس وقت تک زیارات کے جو خصوصی احکامات تھے وہ تشکیل نہیں پائے تھے. یعنی امام حسین تو ابھی چہلم کے موقع پہ وہ وہاں پہنچے تھے نا، اب زیارات کے احکام پھر چھٹے امام نے بتائے اور دیگر ائمہ نے بتائے، اس وقت تک یہ تخصصی احکام تشکیل نہیں پائے تھے. پھر علماء کہتے ہیں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، ابھی آپ نے کہا نا کہ روایات میں تو ٹکراؤ، ایک میں منع کیا گیا ہے اور ایک میں جابر کا یہ عمل ہے یا کسی میں اجازت مثلا دی گئی ہے، تو پھر تخیر ہے. تخیر کا معنی ہے کہ علماء کہتے ہیں دونوں میں جس پہ چاہے عمل کر لیں، چاہے خوشبو لگا لیں چاہے نہ لگائیں، آپ کی مرضی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ روایات میں جب ٹکراؤ ہو جاتے تو جمع کیا جاتا ہے اس میں، یعنی دونوں کو آپ لے لیں. تو یہ کریں کہ انہوں نے کہا کہ جب انسان وہاں کربلا پہنچتا ہے نا تو ظاہر امام شمار ہو جاتا ہے. ظاہر کے لیے کہ وہ تباہ حالت میں ہو، گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہو، تو وہ جب وہ کربلا پہنچتا ہے تو عام طور پر ظاہرین کی حالت یہی ہوتی ہے، تو ان کو ظاہر لکھ لیا جاتا ہے. تو وہ حکم ایک پورا ہو گیا. اب جب یہ زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے ہوٹل سے غسل اور خوشبو لگا کے جائیں تو یہ دونوں روایات پہ جمع ہو جائے گا. تو یہ ایک اس کے اندر ہے. اور پھر علماء نے ایک چیز اور بھی کہی کہ زیارت امام حسین عاشور کے روز اور غیر عاشور کا حکم الگ ہے. یعنی یہ جو حکم ہے کہ گرد و غبار والی حالت کے اندر، اور کہ یہ وہ ہے کہ جو روز عاشور زیارت قبر امام حسین کے لیے پہنچے اس کو ہے کہ وہ خوشبو نہ لگائے اور ڈائریکٹ اسی حالت میں جا کر زیارت کرے. یہ غیر عاشور کے لیے نہیں ہے، مثلا 40 کے لیے یا اور دنوں میں ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو اس وقت کے لیے والا حکم نہیں ہے. جیسے مثلا فاقہ صرف کرنا کا حکم صرف عاشور کے روز ہے اور مثلا 40 کے روز فاقہ کرنے کا حکم نہیں ہے. تو یہ والا بھی جو حکم ہے خوشبو نہ لگائی جائے، یہ روز عاشور کے لحاظ سے ہے کہ اس وقت، کیونکہ بہرحال خوشبو لگانے میں ایک خوشی کا اور ایک تعطر والا جو ایک ہوتا ہے تاکہ وہ تاثر نہ ہو اس کے اندر. اور پھر علماء کہتے ہیں اصل میں آداب زیارت میں شرائط صحت زیارت میں فرق ہوتا ہے. ایک آداب ہوتے ہیں
جس کو آپ مستحبات بھی نہیں ہے، بس ایک بہتر ہے کہ ایسا کام کیا جائے، اور ایک ہوتی ہے شرائط صحت زیارت، یعنی یہ اگر ہو گیا تو گویا وہ زیارت ہی قبول نہیں ہے، ظاہر ایسا کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ آداب زیارت میں آتا ہے خوشبو لگانے کا مسئلہ یا نہ لگانے کا مسئلہ، یہ شرائط صحت زیارت میں نہیں آتا ہے کہ اگر آپ نے لگا لی تو آپ کی زیارت ہی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ آداب والی چیز ہے، اس کو نظر انداز بھی کر سکتے ہیں۔ بہت کم ٹائم رہ گیا لیکن جلدی سے فوراً کچھ دیکھیے معنوی خوشبوئیں بھی ہوتی ہیں۔ ابھی آپ نے سنا تھا وسائل الشیعہ کے اندر بھی روایات ہے کہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کے نزدیک جو روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ بظاہر یہ بو محسوس ہو رہی ہے لیکن اللہ کے نزدیک یعنی معنوی خوشبو اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے چھٹے امام نے کہا کہ اپنے بچوں کو سورہ یاسین کی تعلیم دو، کیونکہ سورہ یاسین خوشبو قرآن ہے، یعنی سورہ یاسین کو بھی قرآن کی خوشبو، یہ معنوی خوشبو، ہمیں تو سورہ یاسین پڑھتے ہیں کوئی خوشبو نہیں آتی، لیکن عالم معنویت کے اندر اس میں خوشبو آتی۔ اسی طریقے سے روایت میں آیا ہے کہ جو کچھ تم کھاتے ہو تو بدبو پیدا ہوتی، جب دوسروں کو کھلاتے ہو تو اس کی خوشبو پیدا ہوتی۔ دوسروں کو کھلانے سے خوشبو ہے، خود انسان کھاتا ہے تو وہ بدبو کا باعث ہے۔ یا مثلا آپ نے وہ قرآن کے اندر سنا ہوگا حضرت یعقوب کا واقعہ کہ حضرت یعقوب جب حضرت یوسف نے اپنی قمیص بھجوائی تھی ان کے لیے، تو مصر سے جب کنعان میں جہاں پر حضرت یعقوب رہتے تھے، جب وہ قمیص ابھی چلی ہی تھی، وہاں سے تقریباً کنعان اور مصر میں 250 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو جیسے ہی وہ لوگ وہ قافلہ وہاں سے چلا تھا قمیص حضرت یوسف لے کر، تو حضرت یعقوب نے جو قرآن کی آیت ہے کہ اگر تم مجھے سٹھیا بوڑھا نہ کہو، یہ نہ سمجھو کہ میرا دماغ چل گیا ہے، تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی، تو 250 کلومیٹر سے جو ہے ان کو ان کی قمیص کی خوشبو آنے لگی۔ اچھا یہاں پر ایک اور بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب کو 250 کلومیٹر والی یوسف کی خوشبو تو آ گئی، لیکن جب کنویں کے اندر ان کو گرایا گیا تھا تو وہ تو بالکل ہی ان کے بالکل گھر کے قریب ہی وہ کنواں تھا، وہاں اس وقت خوشبو ان کو کیوں نہیں آئی یوسف کی، جن کو پتہ چل جاتا۔ تو اس میں علماء یہی کہتے ہیں کہ اللہ جب چاہتا ہے ان کو اس چیز سے آگاہ کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے وہ چیز ان سے چھین لیتا ہے، یعنی اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں کہ وہ اس اللہ کے اختیار میں ساری چیزیں، کہ اس وقت ان کو خوشبو نہیں آئی، لیکن جب حکمت کا تقاضا تھا تو پھر 250 کلومیٹر سے بھی خوشبو آ گئی۔ تو یہ قرآن کے اندر بھی اس خوشبو کا، حضرت یوسف کی خوشبو کا تذکرہ جو ان کی قمیص سے آ رہی تھی، اس میں بھی علماء توسل اور اس کے لحاظ سے تبرک کے لحاظ سے حضرت یوسف کی قمیص کا تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ حضرت یوسف بھی نہیں، ان کی قمیص کے اندر بھی اتنی طاقت تھی کہ بینائی حضرت یعقوب واپس آ گئی تھی جب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قمیص کو اپنے آنکھوں پہ ملا تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور معنوی خوشبو حضرت جون علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے صحابی، اللہ صلی اللہ علیہ محمد، جو اس طور پر اجازت لینے کے لیے آتے تھے، مولا مجھے پتا ہے کہ میرا رنگ کالا ہے، میرا جسم بدبودار ہے، تو جو ہے لیکن اس کے باوجود امام نے فرمایا، ان کے لیے دعا کی تھی کہ پروردگار اس کے جسم کو نورانی کر دے اور اس کے جسم کو معطر کر دے۔ جب لاشیں بکھرے ہوئے تھے تو ایک لاشا تھا جس سے بہترین خوشبوؤں کی لپٹیں اٹھ رہی تھی، دیکھا گیا کہ حضرت جون کا لاشا تھا۔ تو بہرحال ایک یہ اس طرح کی خوشبو، یہ معنوی خوشبو اور ظاہری خوشبو سب جو ہے امام کی دعا کے نتیجے میں حضرت جون کو حاصل ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے جب ہم زیارات کے لیے جاتے ہیں، احد پہاڑ کے سامنے حضرت حمزہ کی جو قبر مبارک ہے، آج بھی سب لوگ فیل کرتے ہیں اسے جا کر، یعنی کتنا کھلا ہوا ایریا ہے، کہیں کوئی خوشبو لگی ہوئی بھی نہیں ہے، لیکن حضرت حمزہ کی قبر سے جو ہے وہ خوشبو کی لپٹیں وہاں سے اٹھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لوگ زائرین علماء بھی جا کر ان کو متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھیں کیسے خوشبو یہاں پر آ رہی ہے، ورنہ کوئی اور خوشبو، یہ تو کھلا ہوئے علاقے میں ویسے بھی خوشبو اڑ جائے گی، اگر کوئی لگائے گا بھی کسی بھی جگہ سے جا کر اسے سونگے تو وہاں سے خوشبو آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے حضرت حمزہ کی قبر سے۔ اچھا اسی طریقے سے خوشبو کے مقابلے میں بدبوئیں بھی ہیں پھر، کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی اس کا انتظام کرے کہ جسم سے اس کی بدبو نہ اٹھے۔ بہت سے لوگ مسجدوں میں بھی گندی سندی حالت میں آ جاتے ہیں اور بدبو، پسینے کی بدبو جسم سے آ رہی ہوتی ہے پیاز کھا کے اور لہسن کھا کے، تو ان کو بہرحال اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کوئی بغیر عذر کے کوئی جھوٹ بولتا ہے تو 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اس پر، اس کے دل سے ایسی سخت بدبو اٹھتی ہے جو عرش تک پہنچ جاتی ہے۔
تو بہت اس قسم کے افعال سے بھی اپنے اجتناب کرنا چاہیے. جنت کی خوشبو کے لیے کہا جاتا ہے، بہت تیز رفتاری سے مجھے جانا پڑ رہا ہے، کہ بہت سے ایسے ہیں کہ جو 70 سال کی مسافت تک سے جنت کی خوشبو کو نہیں فیل کر سکیں گے. یعنی اتنی بڑی ایک لسٹ ہے ان گناہوں کی جس کے اندر سر فہرست یہ ہے کہ جس نے چاہے دنیا جہان کی عبادتیں کر لی ہوں لیکن ولایت امیر المومنین کے بغیر وہاں پہنچ جائے تو جنت کی خوشبو کو سونگ بھی نہیں سکے گا. تو بہرحال یہ جنت کی خوشبو اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کا بھی میرے پاس وقت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر انسان اول اوقات میں نماز کو واجب نماز کو شرائط کے ساتھ پڑھے تو اس سے اتنی زبردست خوشبو نکلتی ہے اس نماز سے کہ جس طریقے سے ایک خوشبودار ٹہنی کو توڑا جاتا ہے جب کسی درخت کی تو اس میں سے جو خوشبو نکلتی اس طرح سے اس نماز میں بھی خوشبو نکلتی. چھٹے امام نے نماز شب میں کے لیے بھی فرمایا کہ اس میں سے بھی خوشبو اس انداز سے نکلتی. اور 24ویں روزے کی جو خصوصیت بتائی گئی ہے کہ جو انسان ماہ رمضان میں 24 روزے رکھ لیتا ہے، جب 24واں روزہ رکھتا ہے تو اگر وہ جب بھی وہ شخص انتقال کرے گا تو اسے ایک ایسے معطر قسم کا اس کو مشروب پلایا جائے گا جس کی خوشبو 7ویں آسمان تک کے ساکنین تک کو معطر کر دے گی. تو یہ ابھی رمضان آئے گا تو انشاءاللہ اس کے اندر جو ہے ہو سکتا ہے ان روایات کا بھی تذکرہ کیا جائے. تو یہ روایاتوں کے اندر آئی سب معنوی خوشبوئیں جو بظاہر ہمیں فیل نہیں ہو رہی ہوتی. اور کچھ ایسے افراد ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ 3 اشخاص ایسے ہیں جو قیامت کے دن مشک کی خوشبو کے ٹیلے پر ہوں گے، انہیں کسی قسم کا خوف لاحق نہیں ہوگا، نہ ان سے کوئی حساب لیا جائے گا. نمبر 1 وہ شخص جس نے اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے قرآن پڑھا، وہ شخص جس نے نماز کی امامت کی اور مقتدی بھی اس سے راضی ہوں، اور وہ شخص جس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے مسجد میں اذان دی. یہ لوگ مشک کستوری کے ٹیلے کے اوپر ہوں گے، یعنی خوشبوؤں کا ٹیلا ہوگا جس کے اوپر یہ کھڑے ہوں گے. تو یہ کچھ معنوی خوشبوئیں بھی ہیں. اور یہ بھی مولا علی نے فرمایا کہ استغفار کے ذریعے اپنے بدن کو خوشبو سے معطر کر لو، ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی بدبو تمہیں ذلیل و رسوا کر دے. یعنی انسان کو چاہیے استغفار کی خوشبو سے بھی انسان معطر ہو سکتا ہے. اگر ہم استغفر اللہ کہتے ہیں تو ہمارا جسم و جان اور روح اس سے معطر ہو جاتی ہے، جبکہ گناہ کو انجام دینے سے انسان بدبودار ہو جاتا ہے. بس یہیں پر روکتے ہیں کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ آج کی حد تک آپ نے دیکھا، اگرچہ میں بہت تیز رفتاری کے ساتھ گیا لیکن آپ نے دیکھا کہ صرف خوشبو سے متعلق اس کی روایات اور اس کے اندر اپنی اہمیت، لیکن اس کے خوشبو کے فقہی احکام بھی کس قدر موجود تھے اور عمومی زندگی میں کہاں کہاں ان کا استعمال ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ کسی نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. درود بھیجیے محمد علیہ.